بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو کہانی کا نام ہے انسان نما۔ راوی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آج کل تو شرافت اور بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، ہر طرف لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ڈاکو اور چور لٹیرے تو رہے ایک طرف، اب تو ملاؤں اور حاجیوں نمازیوں نے بھی کھلم کھلا دھوکے اور فریب کے ذریعے مال بنانا شروع کر دیا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنا ان کی زندگی کا مقصد اول بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں جائز اور ناجائز کی بھی کوئی تمیز نہیں رہی۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اپنی شخصیت اور قابل بھروسہ وضاحت کو باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مذہب سے دلی لگاؤ رکھنے والے سیدھے سادے اللہ کے بندے بڑی آسانی سے ان بارش معزز چہرہ ہستیوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ ان معصوم اور سادہ لوگوں کو اپنی لچھے دار اور اللہ رسول کے ذکر سے لبریز باتوں کے شکنجے میں جکڑ کر اس طرح نچوڑتے ہیں کہ ان مصیبت زدگان میں داد و فریاد کی سکت بھی باقی نہیں رہتی۔ میرا گھڑی ساز موکل بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا مالک تھا۔ مندرجہ بالا رائے کسی طور پر بھی معقول اور صحت مند کہلائے جانے کی مستحق نہیں ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے کے معتبر اور قابل احترام لوگوں نے مکر و فریب، ریاکاری اور دھوکہ دہی کو اپنا شعار نہیں بنایا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس معاملے میں کسی کی حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ ڈاکوؤں، چوروں اور دیگر جرائم پیشہ انسان نما بھیڑیوں نے داڑیاں بڑھا کر اور معزز افراد کا بھیس بدل کر اپنا کام چمکانا شروع کر دیا ہے۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو الزامات دینے کی بجائے ان معاشرتی لٹیروں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے صورت مومنہ کرتوت کافراں۔ وہ گھڑی ساز مجھے کار ساز کے سٹاپ پر ملا تھا۔ میں اپنے ایک عزیز کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ اس روز بسوں اور ویگنوں کی ہڑتال تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، شاید کرایہ بڑھانے کے سلسلے میں یہ ہڑتال کی گئی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں تھا اور شارع فیصل کے راستے میرا واپسی کا سفر جاری تھا کہ کار ساز کے سٹاپ پر ایک شخص نے ہاتھ ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی اس کے نزدیک لے جا کر روک دی، پھر بائیں جانب کا شیشہ اتار کر پوچھا، کیا بات ہے بابو جی، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس شخص نے الٹا سوال کر دیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ اس نے شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے سے وہ ایک شریف شہری نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ جی مجھے تو سعید منزل کی طرف جانا ہے، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ اگر آپ اس طرف نہ جا رہے ہوں تو راستے میں کہیں۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج صبح جب میں گھر سے نکلا تھا تو پوری طرح تیار ہو کر چلا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنے مذکورہ عزیز کو ایئرپورٹ پہنچا کر میں سیدھا کورٹ جاؤں گا۔ میرا وکیلوں والا مخصوص کوٹ اس وقت گاڑی کی عقبی نشست پر ایک طرف رکھا تھا۔ کچھ دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی، پھر اس شخص نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں تو گھر سے نکل کر پھنس گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو معلوم نہیں کہ آج ٹرانسپورٹر نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا؟ پتا تو تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ ہڑتال اتنی کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے بتایا، 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا تھا، ہر سٹاپ پر کچھ دیر رک کر انتظار کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر پیدل ہی آگے بڑھ جاتا۔ اکا دکا ٹیکسی والوں سے بھی بات کی، مگر صاحب آج تو ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ بھلا بتائیے، وہ ڈرگ کالونی سے سعید منزل تک جانے کے پورے 60 روپے مانگ رہے ہیں۔ اس زمانے میں مذکورہ فاصلے کے لیے ٹیکسی کا میٹر زیادہ سے زیادہ بھی 30 روپے بناتا تھا۔ خدا کا خوف تو دلوں سے بالکل ہی اٹھ گیا ہے۔ ہر شخص دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں لگا ہوا ہے۔ اب تو بس قیامت آنے ہی والی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ خاصا باتونی دکھائی دیتا تھا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ بات بڑھانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لوں، ورنہ خواہ وہ کان کھائے گا۔ اس نے شاید میرے خیالات پڑھ لیے تھے یا وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ ابھی مجھے خاموش ہوئے 2 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ وہ پھر بول اٹھا، اپنی گاڑی بھی اس دور میں بڑی نعمت ہوتی ہے صاحب۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بن پوچھے ہی اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کی رہائش سعید منزل پر تھی۔ ڈرگ کالونی میں اس کی بہن اور بہنوئی رہتے تھے۔ گزشتہ رات وہ ان کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔
اس کے 4 بچے تھے، ان کا نام منظور حسین اور اس کے بہنوئی کا نام عبدالقیوم تھا۔ صدر کے علاقے میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ گھڑیوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پرانی گھڑیوں کی خرید و فروخت بھی کرتا تھا۔ اس کا بہنوئی عبدالقیوم KMC میں کوئی کلرک ٹائپ چیز تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے حالات کا رونا رویا جو اس ملک میں بسنے والے بیشتر لوگوں کا المیہ ہے۔ میں خاموشی سے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، اس صورت میں کہ جب میں اس کی باتوں کا خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا تھا تو اصولی طور پر اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی خاموش بیٹھا رہے، مگر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاہے کوئی ان کی بات سنے یا نہ سنے مگر وہ اپنی سنائے جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، آپ دفتر جا رہے ہیں نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا، آپ کا دفتر کہاں ہے؟ سٹی کورٹ کے نزدیک۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی۔ پھر تو آپ بہت سے وکیلوں کو بھی جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے جناب۔ آپ مجھے کسی ایماندار وکیل کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش شامل تھا۔ دراصل میں ایک چکر میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ میں ہی کیا بلکہ عبدالقیوم بھی میرے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں کل رات میں ڈرک کالونیز کے پاس آیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں انصاف کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ کوئی ایماندار اور ہوشیار وکیل ہمیں ہمارا حق دلا سکتا ہے۔ مجھے اس روز جلد از جلد عدالت پہنچنا تھا۔ میرے ایک انتہائی اہم مقدمے کی سماعت تھی جو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر میں منظور حسین نامی اس گھڑی ساز کو یہ بتا بیٹھتا کہ میں بھی ایک کامیاب وکیل ہوں تو مجھے قوی امید تھی کہ وہ اپنی رام کہانی سنانے بغیر مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ میں اس وقت کسی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے منظور حسین پر ٹوٹنے والی مصیبت کی تفصیلات جاننے کے بجائے میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، ایک ایسا وکیل ہے تو صحیح میری نظر میں، مگر وہ فیس کے معاملے میں کسی رد و رائت کا قائل نہیں ہے۔ منظور حسین نے کہا، ارے صاحب، جہاں لاکھوں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہوں وہاں فیس کی کمی بیشی کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ مجھے اس وکیل کا ایڈریس بتائیں، میں کل ہی عبدالقیوم کے ساتھ جا کر ان سے مل لوں گا۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں، یہ اسی وکیل کا کارڈ ہے، کافی عرصے سے میرے پاس رکھا ہوا تھا۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ اس نے میرے ہاتھ سے کارڈ لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ انگریزی تحریر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے کارڈ اپنی جیب میں رکھنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا۔ اتنی دیر میں ہم سعید منزل کے سٹاپ پر پہنچ چکے تھے۔ میں اسے وہاں اتار کر آگے بڑھ گیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد ایک دوپہر میں عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں منظور حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، پھر حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، صاحب آپ؟ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کو ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، منظور حسین، میں ہی وہ وکیل ہوں جس کا کارڈ اس روز میں نے تمہیں دیا تھا۔ میں نے دیکھا منظور حسین کے ساتھ ایک لہیم شہیم پستہ قامت شخص بھی موجود تھا۔ میرے خیال میں وہ منظور حسین کا بہنوئی عبدالقیوم تھا۔ بعد میں میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہوگی۔ اس وقت انتظار گاہ میں ان دونوں کے سوا اور کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں میرے سامنے رکھی کرسیوں میں بیٹھ چکے تو میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، ہاں تو جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ باہر انتظار گاہ میں نے منظور حسین کے ہاتھ میں ایک فائل دبی دیکھی تھی۔ اس نے وہ فائل میز پر رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے عبدالقیوم کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ وکیل سے بات تم کرو گے یا میں کروں۔ عبدالقیوم کی عمر کم و بیش 35 سال تھی، مگر منظور حسین کی بنسبت وہ کوتاہ قد اور خاصا ڈیل ڈول والا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی بھاری بھاری مونچھیں تھیں۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے محسوس کر کے عبدالقیوم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے منظور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میرا خیال ہے کہ پہلے فیس کی بات کر لی جائے۔ منظور حسین نے استفساریہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، فیس کی بات تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ معلوم ہو کہ آپ کا کیس کیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اگر میں نے آپ کا کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر فیس بھی بتا دوں گا۔ عبدالقیوم نے منظور حسین سے کہا، بھائی صاحب، وکیل صاحب کو آپ ہی سب کچھ بتائیں۔ منظور حسین نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل میری جانب بڑھا دی۔ وکیل صاحب، سارا کیس اس فائل میں بند ہے، پہلے آپ اس کا مطالعہ کر لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔
میں نے وہ فائل کھول کر دیکھی، اس میں مختلف قسم کی رسیدیں لگی ہوئی تھیں، ایک دو ایگریمنٹ قسم کی دستاویزات بھی تھی جو حاجی بلڈرز کے لیٹر پیڈ پر تیار کی گئی تھیں۔ رسیدوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں ادا کی جانے والی ماہانہ قسطوں کے لیے جاری کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ چند بھاری ادائیگیوں کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ مختلف کاغذات پر ٹور کمپلیکس اور ٹور اسکوائر کا بھی اندراج تھا۔ کسی ایفیڈیوٹ کی ایک نقل بھی فائل میں لگی ہوئی تھی۔ اسی نوعیت کے کچھ اور کاغذات بھی تھے۔ میں نے فائل کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اسے بند کر دیا، پھر منظور حسین سے پوچھا، آپ تفصیلات بتائیں۔ وہ باتونی شخص کسی ٹیپ ریکارڈر کے مانند بج اٹھا۔ اس کی زبان کسی تیز رفتار مشین کے سے انداز میں چل رہی تھی۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا اور ضروری پوائنٹ نوٹ کرنے لگا۔ وقفے سے عبدالقیوم بھی گفتگو میں شامل ہو جاتا تھا، مگر ایک آدھ بات کے لیے مجھے منظور حسین کی زبانی اس کیس کی نوعیت کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوئیں، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ عدالتی کارروائی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور جرح کے دوران میں آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ منظور حسین 2 کمرے کے کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی خالصتاً ایک گھریلو عورت تھی۔ آمدنی کا ذریعہ منظور حسین کی صدر والی دکان تھی اور وہ دکان بھی کرائے پر تھی۔ بچے ابھی چھوٹے تھے لیکن اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ معاشی طور پر وہ والد کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اس پر ان کی تعلیم کے اخراجات الگ تھے۔ منظور کی بیوی کی صدا سے خواہش رہی تھی کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو۔ وہ اکثر اوقات شوہر کو اس سلسلے میں اکساتی بھی رہتی تھی۔ تمہاری آدھی آمدنی تو کرائے کی مد میں نکل جاتی ہے، وہ کہتی، باقی جو رقم بچتی ہے اس سے میں گھر کیسے چلاؤں؟ میں تو جو کچھ کماتا ہوں تمہاری ہتھیلی پر لا کر رکھ دیتا ہوں، منظور حسین جواباً کہتا۔ صبح کا نکلا ہوا رات گئے لوٹتا ہوں، اب تم ہی بتاؤ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کسی طرح گھر اپنا ہو جائے تو ہمارے خاصے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مگر یہ ہو کیسے؟ منظور حسین نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھ میں تو اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنا گھر خرید سکوں۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تو ذاتی گھر کے خواب اپنے ساتھ ہی لے کر قبر میں اتر جاؤں گی۔ ایسی بدفعلیں منہ سے نہیں نکالتے، منظور حسین نے پیار بھری سرزنش کی۔ مایوسی گناہ ہے، اللہ کے گھر سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اسی امید پر تو زندہ ہوں، ورنہ تم تو زندگی بھر کرائے کے گھر میں ہی رکھو گے۔ منظور حسین کو بیوی کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت ہوئی، تاہم اس نے متحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو تو یہ تمہاری زیادتی ہے۔ میں اس آمدنی میں کیسے ذاتی گھر خرید سکتا ہوں؟ سب خریدتے تھوڑی ہیں۔ کیا مطلب؟ منظور حسین نے چونک کر بیوی کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم ابھی تک 1936 میں سانس لے رہے ہو، وہ میٹھی ناراضی سے بولی۔ آج کل ذاتی گھر خریدنا تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ فلیٹ بک کروا لیا ہے۔ او، تو یہ مطلب تھا تمہارا؟ منظور حسین نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ تم قسطوں والے فلیٹ کی بات کر رہی ہو؟ تو تم نے خاصی معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ اور نہیں تو کیا ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ماہانہ 500 روپے بھی ادا نہ کر سکیں؟ میں تمہاری طرح اتنی بھی بے خبر نہیں ہوں، منظور حسین کی بیوی نے کہا۔ تصدق حسین کی بیوی بتا رہی تھی کہ ادھر قریب ہی ایک نیا منصوبہ شروع ہوا ہے۔ آج کل اس کا اشتہار بھی اخبار میں آ رہا ہے۔ بس 5000 روپے ایڈوانس دے کر فلیٹ بک کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 500 ماہوار قسط ہوگی۔ تم نہیں سمجھتی ان چکروں کو، منظور حسین نے کہا۔ ان میں سے اکثر بلڈرز فراڈ ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ جو کچھ تھوڑا بہت اپنے پاس تھا وہ بھی گیا۔ تم سدا کے بزدل ہو، اس کی بیوی نے تانا دیا۔ نہ ہی تم نے کبھی ترقی کے بارے میں سوچا ہے۔ ساری زندگی اسی 6 فٹ کی دکان میں رہو گے اور ہم اس 2 کمرے کی کابک میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ آج تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ منظور حسین نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تو تم اتنی ناشکری نہیں تھی۔ اس میں ناشکری کی کیا بات ہے؟ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں رہ رہی ہوں اسے اپنا گھر کہہ سکوں؟ وہ تو ٹھیک ہے سلمہ، مگر انسان کو اپنے وسائل کو بھی دیکھنا چاہیے نا۔ میں کچھ نہیں جانتی، سلمہ نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے بچے بھی ہمیشہ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے رہیں۔ میں اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے ان کے ٹھکانے کا بندوبست ضرور کروں گی۔ ذرا میں بھی تو سنوں، تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ بس تم میرا ساتھ دو، پھر دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے، سلمہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتی ہو؟ سلمہ نے کہا، بس تم ماہانہ قسط کا ذمہ اٹھا لو،
تمہیں ہر صورت میں ہر ماہ 500 روپے کا انتظام کرنا ہوگا، اور وہ بکنگ کے 5000 روپے، ان کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ منظور حسین نے پوچھا، تمہارے پاس یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ میں اپنے زیورات بیچ دوں گی۔ زیورات ہیں ہی کتنے جو بیچ دو گی؟ منظور حسین کے لہجے میں افسردگی ٹپک رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ سلمہ نے قطعیت سے کہا، مجھے اپنا گھر ہو گیا ہے۔ منظور عجیب سی نظروں سے سلمہ کو دیکھنے لگا۔ وہ بولی، میری تمام بہنوں کے ذاتی گھر ہیں، ان کے شوہر اچھا خاصا کماتے ہیں، ان کے گھر میں ہر طرف آسودگی ہی آسودگی نظر آتی ہے، مجھے تو وہاں جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اسی سب کی خاطر تو میں انہیں اپنے گھر نہیں بلاتی ہوں۔ کم از کم اگر ہمارا گھر اپنا ہو تو اس آمدنی میں بھی گھر کی اندرونی حالت بدلی جا سکتی ہے۔ کرائے کی مد میں جانے والی رقم جب گھر میں استعمال ہوگی تو یہاں بھی بہار آ جائے گی۔ ان پردوں کو دیکھ رہے ہو تم، کیا حالت ہو رہی ہے ان کی؟ 5 سال پہلے لنڈے بازار سے خرید کر لائی تھی۔ گھر میں ڈھنگ کا کوئی برتن نہیں ہے، فریج بھی اتنا پھٹیچر ہو چکا ہے کہ سال میں 12 مرتبہ مکینک کے پاس جاتا ہے۔ تم تو سارا دن دکان پر رہتے ہو، تم کیا جانو کہ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ سلمہ نے آج سے پہلے کبھی اس انداز میں منظور حسین سے بات نہیں کی تھی۔ اپنے گھر کی افادیت اور ضرورت کا احساس تو اسے بھی تھا، مگر وہ اس معاملے میں خود کو بے بس پاتا تھا۔ اتنی رقم اس کے پاس تھی نہیں کہ یکمشت ادا کر کے وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر خرید لیتا، کہیں سے کوئی ادھار ملنے کی بھی امید نہیں تھی، اور قسطوں والے فلیٹ کی بکنگ پر اس کا دل کبھی آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے خیال میں یہ سراسر فریب کا کاروبار تھا۔ سلمہ کی اس غیر متوقع تقریر نے اسے رنجیدہ کر دیا۔ ابھی وہ ان الفاظ کی تلاش میں سوچ و فکر کی خاک چھان رہا تھا جن کی مدد سے وہ سلمہ کو قائل کر سکے کہ سلمہ کی آواز نے اسے لوٹ آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے چونک کر سلمہ کی جانب دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم 500 روپے ماہانہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہو یا میں باجی سے بات کروں؟ منظور حسین کی خودداری پر سلمہ کے الفاظ نے اتنے کوڑے برسائے کہ اس کی روح تک لہو لہان ہو گئی۔ سلمہ اپنی بڑی بہن یعنی منظور حسین کی سالی کا ذکر کر رہی تھی۔ شگفتہ کا شوہر ایک سرکاری محکمے میں ایسی پوسٹ پر تھا کہ اس پر خون برستا تھا۔ منظور حسین نے زخمی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، مگر سلمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ منظور حسین نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تمہاری باجی اتنی ہی دریا دل ہیں تو ان سے کہو پورا فلیٹ ہی دلوا دیں۔ اب تم سے یہی امید رہ گئی ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ خود کچھ نہیں کرو گے، بیوی سے بھیک منگواؤ گے؟ تم کیا ہر وقت مرچیں چبائے رہتی ہو؟ کبھی آرام سے بھی بات کر لیا کرو۔ سلمہ نے کہا، میں تو آرام ہی سے تمہیں سمجھا رہی تھی، لیکن تم کوئی بات سمجھ کر بھی دو تو۔ ایک لمحے کے توقف نے اس نے مزید کہا، میں کل اپنے زیورات لے کر کھارا در کی صرافہ مارکیٹ بھی گئی تھی، اور صدر سے بھی میں نے مختلف دکانوں سے ریٹ معلوم کیے ہیں۔ 4500 روپے تو مل ہی جائیں گے، 500 تم ملا دینا۔ منظور حسین نے کہا، تم تو اس بات پر خوش ہو کہ 5000 روپے میں فلیٹ بک ہو جائے گا اور بس ماہانہ 500 روپے دینا ہوں گے، مگر میں نے تو سن رکھا ہے کہ وہ لوگ بیچ بیچ میں بھی رقم کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور قبضہ بھی کوئی اتنی آسانی سے نہیں دیتے، بشرطے کہ وہ واقعی قبضہ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں۔ تمہیں تو خواہ مخواہ کا وہم ہو گیا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کی اکثریت کا یہی خیال ہے۔ سلمہ نے بے پرواہی سے کہا، لوگوں کا کیا ہے، ان کی باتوں پر چلتے رہے تو بس ہو گیا کام۔ منظور حسین نے گویا ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، بھائی مجھے تو ان فلیٹوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یوں ہی گھر میں بیٹھے باتیں بناتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سلمہ چیخ کر بولی، تم کل دکان سے ذرا جلدی گھر آ جاؤ، پھر ہم دونوں بکنگ آفس جا کر ساری معلومات حاصل کر لیں گے۔ میں دن میں کسی وقت زیورات بیچ کر رقم بھی لے آؤں گی۔ میں تو فوری طور پر 1000 روپے کا انتظام نہیں کر پاؤں گا۔ منظور حسین نے کمزور سا احتجاج کیا۔ تم ہر وقت روتے ہی رہنا، سلمہ نے ہاتھ نچا کر کہا، میں ہی کچھ کر لوں گی، بس تم جلدی آ جانا۔ باجی کی BC کے پیسے میرے پاس رکھے ہیں، ان میں سے 1000 لے لوں گی، باجی کو بعد میں دے دیں گے۔ حسب پروگرام دوسرے روز وہ تور کمپلیکس کے بکنگ آفس پہنچ گئے۔ یہ پروجیکٹ حاجی بلڈرز کے زیر انتظام شروع ہوا تھا اور بند روڈ MA جناح روڈ پر واقع تھا۔ دفتر میں اس وقت خاصا رش تھا، ظاہر ہے وہ لوگ فلیٹ بک کروانے کی غرض سے ہی وہاں آئے ہوں گے۔ سلمہ نے فاتحانہ نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ منظور حسین ان نظروں کا پیغام واضح طور پر سمجھ گیا تھا۔ سلمہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ جلد از جلد فلیٹ بک کروا لینا چاہیے،
अब इस रश से तुम खुद ही अंदाजा लगा लो, क्या ये सब लोग इतने ही अहमक हैं जो धड़ाधड़ यहाँ बुकिंग के लिए आ रहे हैं? अपनी बारी पर वो बुकिंग क्लर्क के पास पहुंच गए। क्लर्क ने खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया, फिर इनके कुछ बोलने से पहले ही वो रटा रटाया सबक दोहराने लगा। देखें जनाब, हमारे पास 3 मुख्तलिफ कैटेगरी के फ्लैट हैं। अब ये आपकी ज़रूरत पर मुनहसर है कि आप किस किस्म का फ्लैट बुक करवाना चाहते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? क्लर्क एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका तो मंजूर हुसैन ने सवाल किया। कैटेगरी A, B और C, बुकिंग क्लर्क ने जवाब दिया। कैटेगरी A में 3 बेडरूम, अटैच बाथ, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग, टीवी लाउंज, किचन और 2 बालकनियाँ शामिल हैं। कैटेगरी B में 3 बेडरूम, अटैच बाथ, 1 ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, किचन और 1 बालकनी शामिल है। कैटेगरी C में 2 बेडरूम, अटैच बाथ, 1 ड्राइंग रूम, लाउंज, किचन और 1 बालकनी शामिल है। मंजूर हुसैन ने जल्दी से कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, गोया आप C कैटेगरी में फ्लैट बुक करवाना चाहते हैं। सलमा ने बुकिंग क्लर्क के जवाब पर नापसंदीदा नजरों से शौहर को घूरा, मगर कुछ बोली नहीं। इतना ही बहुत था कि वो अल्लाह का बंदा किसी तरह फ्लैट बुक कराने पर राजी तो हुआ था। मंजूर हुसैन ने क्लर्क से पूछा, मज़कूरा फ्लैट के बारे में कुछ तफसील बताएं। वो बोला, देखें साहब, C कैटेगरी में आपकी बुकिंग 5,000 से होगी। इस सूरत में आपको 2 साल तक माहाना 500 रुपये किस्त अदा करनी होगी। इसके अलावा हर 6 माह बाद आपको 8,000 रुपये अदा करने होंगे। 2 साल बाद आपको फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा। मंजूर हुसैन ने दिल ही दिल में हिसाब जोड़ा। माहाना किस्तें 2 साल में 24 अदा करनी होंगी। 500 रुपये माहवार के हिसाब से ये हो गए 12,000। 5,000 बुकिंग के मिला के हो गए 17,000। हर 6 माह बाद 8,000 के हिसाब से 2 साल में हो गए 32,000। कुल मिलाकर हो गए 49,000। यानी 49,000 रुपये में 2 साल बाद आप हमें फ्लैट का कब्जा देंगे। मंजूर हुसैन ने क्लर्क से पूछा। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगाया है, क्लर्क ने जवाब दिया। ये वो रकम है जो आप हमें मुख्तलिफ किस्तों में अदा करेंगे। इसके अलावा HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का कर्जा होगा जो कब्जा मिलने के 1 साल बाद आप पर किस्तों की सूरत में वाजिबुल अलाद होगा। ये किस्तें कई साल तक चलेंगी। हमारे मतलूबा फ्लैट पर कितना कर्जा होगा, इस सिलसिले में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। वैसे अंदाजन 80,000 तक कर्जा मंजूर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लैट हमें 1,29,000 रुपये में पड़ेगा। जी हाँ, तकरीबन। मंजूर हुसैन ने बीवी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। क्लर्क ने मंजूर हुसैन को बितकते हुए देखा तो शातिराना अंदाज में सलमा से मुखातिब हुआ। बाजी, एक तजवीज़ है मेरे पास, अगर आप इस पर गौर करें तो आपकी अच्छी खासी रकम बच सकती है। सलमा जल्दी से बोली, वो क्या? मैंने हर 6 माह बाद 8,000 रुपये की जिस अदायगी का जिक्र किया है, इसमें खासी रायत हो सकती है। दोनों मियाँ बीवी सवालिया नज़रों से बुकिंग क्लर्क को देखने लगे। वो बोला, ये रेट मैंने आपको 1st और 2nd फ्लोर के फ्लैटों के लिए बताया था। अगर आप 3rd फ्लोर पर फ्लैट बुक करवाना चाहें तो ये अमाउंट 8,000 से घटकर 7,000 रुपये हर 6 माह बाद हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 4th फ्लोर पर चले जाते हैं तो आपको हर 6 माह बाद 5,000 रुपये अदा करना होंगे। इस हिसाब से हर 6 माह बाद वाली कुल अदायगी 3rd फ्लोर पर 28,000 रुपये और 4th फ्लोर पर मजीद कम होकर 20,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह वही फ्लैट जो आपको 1st और 2nd फ्लोर पर 1,29,000 रुपये में मिल रहा है, वो 3rd फ्लोर पर 1,25,000 रुपये का हो जाएगा और 4th फ्लोर पर वही फ्लैट 1,17,000 रुपये का हो जाएगा। अब आप खुद फैसला करें, 4th फ्लोर पर फ्लैट बुक करवाने से आपके 12,000 रुपये बच जाएंगे। अच्छा, हम आपस में मशवरा करके आपको बताते हैं, मंजूर हुसैन ने कहा और सलमा को साथ लेकर वापस वेटिंग रूम में आ गया। ये 4था फ्लोर तो मेरी समझ से बाहर है, सलमा ने बैठते ही कहा। इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा? पता नहीं ये लोग इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगाएंगे या नहीं। और फिर लिफ्ट का भी क्या भरोसा, किसी वक्त भी खराब हो सकती है, लाइट भी जा सकती है। ना बाबा ना, तुम 1st या 2nd फ्लोर पर ही फ्लैट बुक करवाओ। सलमा खामोश हुई तो मंजूर हुसैन ने कहा, बस कह चुकी या कुछ बाकी है? वो मंजूर हुसैन की बात का मतलब नहीं समझ पाई, हवन्नकुल की तरह इसका चेहरा देखने लगी। वो बोला, तुम्हें जीने चढ़ने और उतरने की पड़ी हुई है और मुझे वो हर 6 माह बाद वाली अदायगी की फिक्र खाई जा रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लोग बहुत मक्कार होते हैं, पहले अपने दाम में फांसते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नचोड़ते हैं। कहा था या नहीं? तो तुम क्या समझते हो वो हमें मुफ्त में फ्लैट दे देंगे? तुम तो कच बहसी पर उतर आती हो, मंजूर हुसैन ने गुस्सीले लहजे में कहा।
میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ادائیگی ہم کہاں سے کریں گے؟ سلمہ نے کہا، ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ، میں گھر کے خرچے میں بچت کروں گی، تم بھی زیادہ محنت کرو، ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اگر کچھ نہ ہو سکا تو میں سلائی کا کام شروع کر دوں گی، تمہیں اس فکر میں زیادہ دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب منظور حسین کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح سلمہ کو اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ وہ 4th فلور پر فلیٹ بک کرائیں گے۔ سلمہ کی آمادگی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تھا ٹور کمپلیکس میں 2 لفٹوں کا انتظام تھا، اس کے علاوہ بجلی جانے کی صورت میں جنریٹر کا متبادل نظام بھی پروجیکٹ کا باقاعدہ حصہ تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں ایک مرتبہ پھر بکنگ کلرک کے سامنے بیٹھے تھے۔ کلرک نے روایتی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہوں گے، سلمہ نے جواب دیا۔ ہم نے 4th فلور والے فلیٹ کی بکنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ واقعی سمجھدار اور دور اندیش خاتون ہیں، بکنگ کلرک نے مسکا لگایا۔ 1st اور 2nd فلور پر ایک تو قیمت زیادہ ادا کرو، دوسرے آلودگی کی مصیبت الگ، آپ بند روڈ کے ٹریفک سے بخوبی آگاہ ہیں۔ سلمہ اپنی تعریف سن کر خوشی سے پھول گئی۔ اس نے فخریہ نظروں سے منظور حسین کی طرف دیکھا، وہ اپنی ضدی بیوی سے نظریں چرا کر بکنگ کلرک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کلرک نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بکنگ کے 5,000 اور اس مہینے کی قسط کی رقم یعنی کل 5,500 روپے ادا کر دیں، میں ابھی آپ کا ایگریمنٹ تیار کروا دیتا ہوں۔ ماہانہ قسط بھی اسی ماہ سے شروع ہو جائے گی؟ منظور حسین نے پوچھا۔ جی ہاں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، کلرک نے جواباً کہا، یعنی اب آپ کو صرف 30 ماہ کی قسطیں ادا کرنی ہوں گی۔ بکنگ کلرک خاصا چرب زبان اور اپنے کام کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ منظور حسین نے گن کر مذکورہ رقم اسے ادا کی۔ ایک مرتبہ پھر وہ انتظار گاہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں ایگریمنٹ کی کاپی فراہم کر دی گئی۔ یہ ایگریمنٹ منظور حسین الاٹی اور حاجی بلڈرز کے درمیان ٹور کمپلیکس کے 4th فلور کے C کیٹیگری فلیٹ کے لیے ہوا تھا۔ پہلی قسط کی ادائیگی کی رسید بھی اس کے ساتھ منسلک تھی۔ ایگریمنٹ کی پشت پر درج شدہ قواعد و ضوابط پڑھ کر تو منظور حسین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے پریشان نظروں سے سلمہ کی جانب دیکھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو وہ راہ پرخار پر پہلا قدم رکھ چکے تھے۔ سب سے زیادہ خطرناک شرائط یہ تھیں کہ اگر ماہانہ قسط متواتر 2 ماہ تک نہ دی گئی تو بکنگ خود بخود کینسل ہو جائے گی اور اس وقت تک جمع شدہ رقم پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد ڈیفالٹر الاٹی کو ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ہر 6 ماہ بعد دی جانے والی بھاری قسط اگر 1 ماہ کے اندر ادا نہ کی گئی تو الاٹی ڈیفالٹر تصور کیا جائے گا۔ اس صورت میں بکنگ کینسل ہو جائے گی اور بلڈر اپنی مرضی سے وہ فلیٹ کسی بھی دوسرے شخص کو الاٹ کرنے کا مجاز ہوگا۔ بکنگ کلرک نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، جناب یہ تو سب بس رسمی کارروائی سمجھ لیں، دراصل اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ شرائط محض پھڈے باز لوگوں کی خاطر ہیں۔ آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں، آپ اچھے خاصے شریف آدمی ہیں اور حاجی ہدایت اللہ اور حاجی شرافت علی حاجی بلڈرز کے دونوں پارٹنرز، ان کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے درمیان کبھی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی۔ قصہ مختصر وہ دونوں ٹور کمپلیکس کے سائٹ آفس سے واپس گھر آ گئے۔ چند روز بعد انہی کی دیکھا دیکھی منظور حسین کے ڈرگ کالونی والے بہنوئی عبدالقیوم نے بھی اسی کمپلیکس میں 4th فلور پر ایک C کیٹیگری فلیٹ بک کروا لیا، گویا وہ مستقبل کے پڑوسی ہونے والے تھے۔ اصل مصیبت کا آغاز 3 ماہ بعد ہوا جب انہیں حاجی بلڈرز کی جانب سے ایک نوٹس ملا۔ اس نوٹس میں انہیں مطلع کیا گیا تھا کہ بلڈنگ کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ 2 ماہ کے اندر 15,000 روپے حاجی بلڈرز کے دفتر میں جمع کروا دیں۔ یہ ایک غیر متوقع افتاد تھی۔ منظور حسین نے سب سے پہلے عبدالقیوم سے رابطہ کیا اور اس سے اس نوٹس کے بارے میں دریافت کیا۔ عبدالقیوم کو بھی ویسا ہی نوٹس مل چکا تھا، ظاہر ہے انہوں نے اپنے تمام الاٹیز کو وہ نوٹس بھیجے ہوں گے۔ عبدالقیوم اور منظور حسین دوسرے ہی روز بکنگ آفس پہنچ گئے۔ اس مرتبہ ان کی ملاقات حاجی صاحبان سے بھی ہو گئی۔ انہوں نے اس نوٹس کے بارے میں استفسار کیا۔ حاجی ہدایت اللہ نے جواب دیا، مجھے یقین نہیں آ رہا جناب کہ آپ اتنے ہی بے خبر ہیں۔ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تعمیر کے آغاز پر ایک بھاری خصوصی قسط بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح جب بلڈنگ کا سٹرکچر مکمل ہو جائے گا تو جب بھی آپ کو 15,000 کی ایک قسط دینا ہوگی اور قبضے کے وقت 15,000 کی تیسری اور آخری قسط ہوگی۔ عبدالقیوم نے تند لہجے میں پوچھا، آپ کا مطلب ہے ہمیں فی فلیٹ 45,000 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے؟ اضافی نہیں میرے بھائی، حاجی شرافت علی نے مشفقانہ لہجے میں کہا،
یہ اس فلیٹ کی قیمت میں شامل ہے۔ مگر اس رقم کا ذکر آپ نے بکنگ کے وقت تو نہیں کیا تھا، منظور حسین نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ حاجی ہدایت نے حلق کی گہرائی سے آواز نکالتے ہوئے کہا، غصہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے لوگ تو اس قسم کی 4 یا 5 قسطیں لیتے ہیں، ہم تو صرف 3 لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قسطیں دینے میں کوئی اعتراض ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ پھنس گئے ہیں تو عزیزم آپ اپنی بکنگ کینسل کروا دیں، یہاں تو ہزاروں لوگ دن رات چکر لگاتے ہیں، لگتا ہے آپ ضرورت مند نہیں ہیں جو اس قسم کے اعتراض کرنے چلے آئے ہیں۔ عبدالقیوم نے کہا، اس حساب سے تو ہمیں یہ فلیٹ 1,62,000 روپے میں پڑے گا۔ بجا فرمایا حضرت، حاجی ہدایت اللہ نے سر کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے کہا، 82,000 روپے آپ ہمیں مختلف نوعیت کی قسطوں کی صورت میں 2 سال میں ادا کریں گے، ہاؤس بلڈنگ کا 80,000 کا قرضہ اس کے علاوہ ہوگا۔ یہ آج سے 22-23 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج کل مذکورہ فلیٹ کی قیمت 6 لاکھ سے کسی طور پر بھی کم نہ ہوگی۔ منظور حسین اور اس کا بہنوئی دفتر سے نکل آئے۔ منظور حسین کا اصرار تھا کہ بکنگ کینسل کروا دی جائے، مگر عبدالقیوم نے اپنے سالے کو سمجھایا کہ اس صورت میں نقصان ہے، بکنگ کینسل ہو جانے کے بعد فوری طور پر تو رقم مل نہیں سکتی، پروجیکٹ کی تکمیل تک انہیں انتظار کرنا پڑتا۔ عبدالقیوم کا مشورہ یہ تھا کہ بکنگ کو قائم رہنے دیا جائے، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہارے لیے تو فرق نہیں پڑتا، منظور حسین نے برہمی سے کہا، تم تو کسی نہ کسی طرح پیسوں کا انتظام کر ہی لوگے، مگر یہ تو سوچو کہ میرا کیا بنے گا، تمہیں میری مالی حالت کا بخوبی اندازہ ہے، مجھے تو ہر 6 ماہ بعد والی 5,000 کی رقم کے بارے میں سوچتے ہوئے بخار چڑھ جاتا ہے۔ اب آپ اتنے بھی فکر مند نہ ہوں بھائی صاحب، عبدالقیوم نے نہایت ہی محبت سے کہا، میں تو اب بھی اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ بکنگ کو چلنے دیں، مجھ سے جو بن پڑا آپ کی مدد کروں گا۔ مگر عبدالقیوم نے منظور حسین کو جملہ مکمل نہیں کرنے دیا، آپ اسے قرض حسنہ سمجھ کر قبول کر لیجئے گا۔ بہرحال تھوڑی سی رد و قد کے بعد یہ طے ہو گیا کہ وہ غیر متوقع 45,000 روپے منظور حسین کے حصے کے بھی عبدالقیوم ہی ادا کرے گا۔ زندگی میں حالات نے کبھی منظور حسین کو توفیق دی تو وہ یہ قرضہ واپس لوٹا دے گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی بلڈرز مافیا کے چنگل میں پھنستے پھنستے بچ گیا ہوں۔ میں نے ان کی ہیرا پھیریوں کی سینکڑوں داستانیں سن رکھی تھی، مگر براہ راست پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ میں نے ساحل سمندر پر ایک لگژری ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ایک اپارٹمنٹ بک کروایا تھا۔ بکنگ کے کچھ عرصے بعد ایک نوٹس کے ذریعے مجھ سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ میں نے دوسرے ہی روز سائٹ کا معائنہ کیا، وہاں خالی پلاٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بلڈرز کو ایک لیگل نوٹس بھجوا دیا جس میں استفسار کیا گیا تھا کہ مجھے بتایا جائے مجھ سے حاصل کی گئی رقم کہاں خرچ کی گئی ہے، جبکہ سائٹ پر کسی بلڈنگ کے آثار نظر نہیں آتے۔ اگر 15 دن کے اندر اندر مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا تو میں کورٹ میں کیس کر دوں گا۔ نوٹس کی ترسیل کے چند روز بعد بلڈر کا ایک نمائندہ مجھے بکنگ کی رقم واپس کر گیا۔ معذرت اس کے علاوہ کی ہمیشہ سے میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ برائی کو یا تو آغاز ہی میں روکا جا سکتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ برا آدمی چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، وہ سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جیت آخرکار سچائی ہی کی ہوتی ہے۔ منظور حسین اور عبدالقیوم حسب پروگرام باقاعدگی سے قسطیں ادا کر رہے تھے۔ 2 سال میں بلڈنگ کا سٹرکچر تیار ہو چکا تھا، فنیشنگ کا کام ابھی باقی تھا، لیکن تعمیراتی کام کو بریک لگ گئے تھے۔ دراصل ابھی تک HBFC کی جانب سے لون سینکشن نہیں ہو سکا تھا اور بلڈرز کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسی وقت تک منظور حسین اور عبدالقیوم انفرادی طور پر 67,000 روپے حاجی بلڈرز کو ادا کر چکے تھے۔ 15,000 والی آخری قسط بھی باقی تھی جو فنیشنگ کے بعد دینا تھی، یعنی جب انہیں فلیٹ کا قبضہ ملتا۔ وہ قرضے کی منظوری کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک اندوہناک خبر نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ حاجی صاحبان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، کسی الاٹی کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کے درمیان وجہ نزاع کیا تھی۔ وہ سب تو پہلے ہی تعمیر کے رک جانے اور قرضے کے منظور نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اب یہ نئی افتاد آن پڑی تھی۔ منظور حسین اور عبدالقیوم بھی اپنے ہاتھ کٹوا کر بہت پچھتا رہے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، ہاتھ سے گئے ہوئے پیسے واپس نہیں آ سکتے تھے۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ حاجی بلڈرز کے دفتر پر تالا پڑ گیا۔ منظور حسین نے حاجی ہدایت اللہ وغیرہ سے صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے ان کے دفتر میں کئی چکر لگائے، مگر ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، سو وہ صبر کرنے پر مجبور تھے۔ جن لوگوں سے بات ہو سکتی تھی جب وہی غائب تھے تو پھر کیا ہو سکتا تھا۔ چند ماہ بعد حاجی بلڈرز کا دفتر پھر کھل گیا۔ منظور حسین کی جان میں جان آئی، وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا۔ اب اسے معلوم ہوا
کہ حاجی ہدایت اللہ اور حاجی شرافت علی کے درمیان گزشتہ عرصے میں نوبت مقدمے بازی تک جا پہنچی تھی اور وہ کورٹ کچہری کے چکروں میں الجھے رہے تھے۔ بہرحال اب حالات قابو میں آ چکے تھے۔ حاجی شرافت علی اپنا حصہ لے کر حاجی بلڈر سے علیحدگی اختیار کر چکا تھا اور حاجی ہدایت اللہ اب بلا شرکت غیر حاجی بلڈرز کا مالک و مختار تھا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان حاجی صاحبان کے درمیان آخر کس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور کس کورٹ میں کس نوعیت کی مقدمے بازی ہوتی رہی تھی۔ یہی کافی تھا کہ ان لوگوں نے جس تعمیراتی کمپنی کو رقم دے رکھی تھی اس کا دفتر کھل چکا تھا اور صاحب دفتر بھی اب باقاعدگی سے وہاں آنے لگا تھا۔ حاجی شرافت علی کو اس دن کے بعد پھر وہاں نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہاں سے حاجی ہدایت اللہ نے ایک نئے ڈرامے کا آغاز کیا۔ اکثر الاٹی اپنے فلیٹوں کے بارے میں آئندہ کی منصوبہ بندی کے متعلق معلومات حاصل کرنے آتے رہتے تھے۔ منظور حسین نے ایک روز حاجی ہدایت اللہ سے دریافت کیا۔ اس وقت اس کا بہنوئی عبدالقیوم بھی اس کے ساتھ تھا۔ حاجی صاحب، آخر قرضہ کب تک منظور ہو جائے گا؟ ہم تو بہت پریشان ہیں۔ میں آپ لوگوں سے زیادہ پریشان ہوں، حاجی ہدایت اللہ نے مسکین صورت بنا کر جواب دیا۔ حاجی شرافت علی نے بڑے نازک موقع پر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر وہ کمپنی سے الگ نہ ہوتا تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے ٹور کمپلیکس کو مکمل کر لوں گا تاکہ آپ لوگ سکون کا سانس لیں، مگر اب تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا۔ کمپنی کا سرمایہ آدھے سے زیادہ حاجی شرافت کی جیب میں چلا گیا۔ میں بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں اس وقت آپ لوگوں سے زیادہ مجبور ہوں۔ عبدالقیوم نے پرتشویش انداز میں کہا، حاجی صاحب، اگر ہاؤس بلڈنگ والوں نے قرضہ نہ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو ایک بھاری رقم پھنسا بیٹھے ہیں۔ بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو میرے بھائی، حاجی ہدایت اللہ نے بزرگانہ انداز میں کہا۔ آپ کی رقم کہیں نہیں جاتی، اس کی طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ ہم بے فکر کیسے رہ سکتے ہیں جناب؟ منظور حسین نے تیز آواز میں کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، عبدالقیوم نے کہا۔ اللہ پر تو ہمارا بھروسہ ہے، پھر تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، حاجی ہدایت اللہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ ہاؤس بلڈنگ والوں کی نظر کرم کا انتظار کریں۔ اگر ہم بکنگ ختم کروانا چاہیں تو؟ منظور حسین نے پوچھا۔ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہم نے حاجی بلڈرز کو ایک بھاری رقم ادا کی ہے۔ آپ حاجی بلڈرز کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، حاجی ہدایت اللہ نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دیکھو میرے بھائی، جوش و جذبات سے مسائل حل نہیں ہوتے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو تو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ قانونی طور پر تو تم مجھ سے کسی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اب تک اپنے وعدے کے مطابق تعمیر کا کام جاری رکھا ہے۔ ہاؤس بلڈنگ والے اگر قرضے کے اجراء میں دیر سویر کر رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ خود اپنے پیسوں سے اس پروجیکٹ کو مکمل کر لوں گا، مگر حاجی شرافت علی کی علیحدگی کے بعد اب میری مالی حیثیت وہ نہیں رہی۔ اگر آپ بکنگ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے کر دیجیے، مگر اس صورت میں بھی آپ کو آپ کی ادا کی ہوئی رقم واپس نہیں مل سکے گی، نہ تو ایگریمنٹ کی روح سے اور نہ ہی انسانی ہمدردی کے ناطے، کیونکہ اس وقت میں مالی طور پر کسی بھی قسم کی ہمدردی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ منظور حسین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا، البتہ اس کی بنسبت عبدالقیوم زیادہ فکر مند نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے حاجی ہدایت اللہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ ہمارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عبدالقیوم نے کہا، آپ کوئی ایسی سبیل کریں کہ ہماری رقم ہمیں مل جائے۔ آپ یقین کریں، ہم نے جن لوگوں سے قرض لے کر فلیٹ کی بھاری قسطیں ادا کی تھیں انہوں نے اب دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے نہایت جذباتی لہجے میں کہا، حاجی صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ عزت دار کو عزت کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ اپنے فلیٹ میں آ جائیں گے تو کرائے کی مد میں ہر ماہ بچ جانے والی رقم سے قرضہ اتار دیں گے، مگر یہاں تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ منظور حسین نے دزدیدہ نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا۔ خدا ایسی ذلت سے تو موت دے دے اچھا ہے۔ کفر کی باتیں نہ کرو میرے بھائی، حاجی ہدایت اللہ نے رقت آمیز آواز میں کہا۔ مایوسی گناہ ہے، اس کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ منظور حسین نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب عزت سے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو انسان موت کی خواہش کرنے ہی لگتا ہے۔ حاجی ہدایت اللہ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ منظور حسین نے سوالیہ نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت آمیز نظروں سے کبھی حاجی ہدایت اللہ اور کبھی منظور حسین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منظور حسین کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے، جبکہ عبدالقیوم کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک تھی۔ کچھ دیر بعد حاجی ہدایت اللہ نے آنکھیں کھول کر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا،
फिर जज्बाती आवाज में बोला, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मजबूरियों ने मेरी रूह को झंझोड़ डाला है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मंजूर हुसैन और अब्दुल कयूम ने बैक वक्त सवालिया अंदाज में हाजी हिदायतुल्लाह को देखा। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, तुम 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना, जब तक मैं कुछ सोचता हूँ। वो दोनों हाजी हिदायतुल्लाह को दराजी उम्र की दुआएं देते हुए दफ्तर से निकल आए। मंजूर हुसैन का ख्याल था कि आइंदा मुलाकात पर हाजी हिदायतुल्लाह इनकी रकम वापस कर देगा। अब्दुल कयूम इतना खुशगुमान नहीं था, ताहम इसे उम्मीद थी कि हाजी हिदायतुल्लाह डूबी हुई रकम के सिलसिले में कोई नया मंसूबा इनके सामने रखेगा। 1 हफ्ते बाद जब वो दोबारा हाजी बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे तो अब्दुल कयूम के अंदाजे की तस्दीक और मंजूर हुसैन के ख्याल की तरदीद हो गई। हाजी हिदायतुल्लाह ने तमहीद बांधी, मेरी माली पोजीशन से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। अगर आप मुझसे ये तवक्को रखते हों कि मैं आपकी रकम वापस कर दूंगा तो आपको इस सिलसिले में मायूसी होगी। कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, अब्दुल कयूम ने सिलसिला कलाम को मुनक़ता करते हुए कहा। आप यकमुश रकम अदा ना कर सकते हों तो 2-4 किस्तों में दे दें, यह भी नामुमकिन है। हाजी हिदायतुल्लाह ने दो टोक अंदाज में कहा, आपने तो हमसे वादा किया था कि 1 हफ्ते बाद। मुझे अपना वादा याद है। हाजी हिदायतुल्लाह ने हाथ के इशारे से मंजूर हुसैन को बोलने से रोक दिया, और मैंने आपके मसले का एक हल भी निकाल लिया है। वो क्या? मेरे पास एक तजवीज़ है, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा। अगर आपको वो तजवीज़ मंजूर हो तो जल्द या बदीर आप अपनी रकम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब्दुल कयूम ने पूछा, और वो तजवीज़ क्या है? सुपर हाईवे पर सोहराब गोड से कुछ आगे मैंने कुछ प्लॉट ले रखे हैं, हाजी हिदायतुल्लाह ने बताया। आपने फ्लैट की बुकिंग के सिलसिले में अब तक हाजी बिल्डर्स को जो रकम अदा की है, इसके बदले में मैं 2 प्लॉट आप दोनों के नाम कर देता हूँ। आप में से हर एक ने हाजी बिल्डर्स को 67,000 रुपये अदा किए हैं। वहाँ पर मौजूद एक प्लॉट किसी तरह भी 70,000 से कम का नहीं है। आप प्लॉट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरी कोठी भी तामीर कर डालो तो फिर भी बच रही। ना बाबा ना, मंजूर हुसैन ने जल्दी से कहा, हम इस जंगल बेआबान में तो रहने से रहे। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, क्या जरूरी है कि आप वहां जाकर रहें भी? भाई इन्हें यूं ही पड़ा रहने दें, 2-3 साल बाद दुगनी मालियत के हो जाएंगे, और अगर फौरी तौर पर बेच भी डालें तो नुकसान में नहीं जाएंगे, कुछ दे कर ही जाएंगे। कुछ देर की बहस व तमहीज़ और बाहमी सलाह मशवरे के बाद साला बेनोई हाजी हिदायतुल्लाह की तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। दोनों को आमादा पाकर हाजी हिदायतुल्लाह के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। वो इत्मीनान किसी मसले के हल हो जाने या किसी मुसीबत के टल जाने का नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इत्मीनान था जो किसी शिकारी के चेहरे पर इस वक्त नमूदार होता है जब शिकार पूरी तरह इसके बिछाए हुए दाम में आ फंसता है। बस तो फिर ठीक है, हाजी हिदायतुल्लाह ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आप हजरात 2 रोज बाद तशरीफ ले आएं, मैं कानूनी कागजात तैयार करवा के रखूंगा। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद इसने इजाफा किया, और हाँ, ये बात आप और किसी को नहीं बताएंगे। अब मेरे पास इतने प्लाट भी नहीं हैं कि सबको बांटता फिरूं। दोनों ने राजदारी का वादा किया और वहां से चले आए। 2 रोज बाद वो हाजी बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे तो तमाम कागजात तैयार थे, बस इनके दस्तखत होना बाकी थे। कुछ अदालती काम भी था जो बाद में होना था। तमाम कागजात के बगौर मुताला करने के बाद अब्दुल कयूम भड़क उठा। वो कागजात दरअसल मंजूर हुसैन और अब्दुल कयूम की जानिब से एक हल्फिया बयान था, जिसमें इसी बात पर जोर दिया गया था कि वो फ्लैट की बुकिंग के सिलसिले में डिफॉल्टर हो गए थे, जिसकी वजह से हाजी बिल्डर्स ने इनकी बुकिंग कैंसिल कर दी थी और इनकी अदा की हुई रकम इन्हें वापस की जा रही थी। ये क्या है हाजी साहब? अब्दुल कयूम ने पहली बार नागवार नजरों से हाजी हिदायतुल्लाह की तरफ देखा। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, भाई जब तक आप लोग बुकिंग वाली रकम की वसूली की रसीद नहीं देंगे, मैं वो प्लाट आपके नाम कैसे कर सकता हूँ? ये भी तो हो सकता था कि आप हमें डिफॉल्टर करार दिए बगैर वो रकम वापस करते, मंजूर हुसैन ने कहा। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम बाकायदगी के साथ किस्तें अदा करते रहे हैं। आप हमें कसूरवार किस तरह ठहरा सकते हैं? बात कसूरवार ठहराने की नहीं है मेरे अजीज, ये खालिसतन कानूनी मामला है, हाजी हिदायतुल्लाह ने समझाने वाले अंदाज में कहा। आप लोगों की बुकिंग कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि आप डिफॉल्टर साबित हों। हमारे पास तो हर अदायगी की रसीद मौजूद है, हम डिफॉल्टर कैसे साबित हो सकते हैं? रसीदों की अहमियत आपके लिख कर देने से ज्यादा नहीं है, मगर हम ये लिख कर नहीं दे सकते। आपको लिख कर देने की जरूरत नहीं है भोले बादशाह, हाजी हिदायतुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सब कुछ लिखवा लिया है, आपको तो सिर्फ दस्तखत करना है, मंजूर हुसैन ने कहा। यह तो सरासर ज्यादती है, मैं तो आपका भला करना चाह रहा था, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा।
آپ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ عبدالقیوم نے کہا، آپ نے وہ پلاٹ والے معاملات کے کاغذات تیار نہیں کروائے؟ بھائی تم تو بالکل ہی سیدھے ہو، لگتا ہے کبھی جائیداد کی خرید و فروخت سے واسطہ نہیں پڑا، حاجی ہدایت اللہ نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ میرے بھائی، ٹور کمپلیکس کی بکنگ اور سپر ہائی وے والے دو مختلف معاملات ہیں۔ پہلے فلیٹوں کی بکنگ کینسل ہوگی، آپ مجھے رقم کی وصولی کی رسید دیں گے، پھر اس رقم سے آپ سپر ہائی وے والے 2 پلاٹ خریدیں گے۔ کچھ آئی سمجھ میں بات؟ منظور حسین بولا، آپ ہماری بکنگ کینسل کر رہے ہیں، رقم کی ادائیگی کی رسید پر ہم سے دستخط لے رہے ہیں، مگر وہ رقم کہاں ہے؟ ہمیں تو آپ ایک پیسہ بھی نہیں دے رہے۔ یہ سب باہمی اعتماد کا کھیل ہے میرے عزیز، حاجی ہدایت اللہ نے وضاحت کی۔ اگر میری جیب میں رقم رکھی ہوئی ہوتی تو یہ پلاٹوں کا کھٹراک پلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں آپ کو یوں ہی رقم ادا کر دیتا اور قصہ ختم ہو جاتا۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو ان کاغذات پر دستخط کر دیں، چند روز بعد انشاءاللہ پلاٹوں کی آپ کے نام منتقلی کے کاغذات میں تیار کروا لوں گا اور پلاٹ آپ کے ہو جائیں گے۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو اللہ اللہ کریں اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن والوں کے حق میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مشورہ کر کے جواب دیں گے، عبدالقیوم نے کہا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیں، حاجی ہدایت اللہ نے بے رخی سے کہا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، میں آپ کو 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ اس میں فائنل کر کے آپ مجھے کل بتا دیں۔ دوسرے روز وہ حاجی بلڈرز کے دفتر پہنچے اور حاجی ہدایت اللہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ عبدالقیوم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اعتماد کا کھیل ہے، ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں، آپ بھی ہم پر اعتماد کرنے کا وعدہ کریں۔ حاجی ہدایت اللہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں وضاحت کرتا ہوں، عبدالقیوم نے کہا۔ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہوئے بکنگ کینسل کے کاغذات پر دستخط کر دیتے ہیں، آپ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے رقم کی وصولی پر دستخط نہ لیں، بلکہ ان دونوں معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بدلے آپ پکے کاغذ پر کسی اوتھ کمشنر کے سامنے ہم دونوں کو الگ الگ 67,000 روپے کی ایک رسید دیں گے۔ اس رقم کے بارے میں تحریر میں درج ہوگا کہ آپ یہ رقم ہم سے مذکورہ پلاٹ کی فروخت کے سلسلے میں پیشگی لے رہے ہیں۔ اسٹامپ پیپرز کی تحریر میں یہ بات بھی خاص طور پر شامل ہوگی کہ آپ 1 ماہ کے اندر اندر ہمیں ان پلاٹوں کا قبضہ دینے کے پابند ہوں گے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ حاجی ہدایت اللہ پوری بات سننے کے بعد ناچ اٹھا۔ آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ بخدا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، منظور حسین نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہم تو باہمی اعتماد کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حاجی ہدایت اللہ بہت کائیاں شخص تھا، اس نے باقی تمام الارٹیز کو خدا جانے کیا کیا راگ سنا رکھے تھے، اس کے پاس واردات کے 20 طریقے ہوں گے۔ میرے علم میں بس وہی جوڑ توڑ آیا تھا جو اس نے منظور حسین اور عبدالقیوم کے ساتھ کیا تھا۔ حاجی ہدایت اللہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سالہ بہنوئی کے معاملے میں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ اس نے چہرے پر خفگی کے تاثرات سجاتے ہوئے بے مروت لہجے میں کہا، اب تو آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے، آپ نے میرے خلوص کی قدر نہیں کی۔ واپسی میں منظور حسین نے بہنوئی کو مشورہ دیا کہ انہیں یہ رزق لے ہی لینا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ منظور حسین نے کہا، ہاں فی الحال تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، عبدالقیوم نے جواباً کہا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عبدالقیوم نے کہا، بھائی صاحب میرا تو مشورہ ہے کہ خاموشی سے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہاؤس بلڈنگ والوں کے دل میں رحم آ جائے۔ بات تو آپ کی بھی دل کو لگتی ہے، منظور حسین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اپنے طور پر ہی کچھ کر سکیں۔ 15 روز بعد منظور حسین نے اپنے بہنوئی کو اطلاع دی کہ حاجی ہدایت اللہ نے ان دونوں کو کسی ضروری بات کرنے کے لیے اپنے دفتر بلایا ہے۔ دوسرے روز وہ شام کے وقت حاجی بلڈرز کے دفتر میں حاجی ہدایت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ حاجی ہدایت اللہ نے چھوٹتے ہی کہا، بھائی مبارک ہو، آپ دونوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ قرضہ منظور ہو گیا کیا؟ منظور حسین نے کہا۔ حاجی ہدایت اللہ نے پرجوش انداز میں کہا، قرضے کو گولی ماریں جناب، میں نے آپ کے لیے متبادل فلیٹ کا انتظام کر لیا ہے۔ متبادل فلیٹ؟ عبدالقیوم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حاجی ہدایت اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ادھر ناگن چرنگی پر بھی میرا ایک پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل طے کر رہا ہے، بس بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے کنیکشن وغیرہ کا مسئلہ باقی ہے۔ فنیشنگ کا دیگر کام مکمل ہو چکا ہے، اکا دکا لوگوں نے رہائش اختیار کرنا شروع بھی کر دی ہے۔ جو چھوٹے موٹے کام رہ گئے ہیں 1 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے۔ اگر آپ راضی ہوں تو میں وہاں آپ لوگوں کو فلیٹ دے سکتا ہوں۔
वैसे तो तमाम फ्लैट बुक हैं, मगर पिछले 2 दिनों में 2-3 फ्लैटों की बुकिंग कैंसिल हुई है। अलॉटीज ने कुछ अपनी ज़ाती मजबूरियों के तहत चंद अदायगियाँ नहीं की थीं, इसलिए इन्हें फ्लैटों से दस्तबरदार होना पड़ा। आपके इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मंजूर हुसैन ने पूछा। टूर स्क्वायर, हाजी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया। अब्दुल कयूम ने कहा, नाम सुना हुआ तो लगता है, पिछले दिनों काफ़ी इश्तिहारात आ रहे थे, मगर है शहर से बहुत दूर। अरे साहब, क्या बात करते हैं आप? 2-4 साल बाद देखिएगा, नागन चुरंगी शहर का दिल बन जाएगी, नोटों से नाप कर ज़मीन मिलेगी वहाँ। मंजूर हुसैन ने आमादा नज़रों से अब्दुल कयूम की जानिब देखा। अब इन फ्लैटों के सिलसिले में इतनी ख्वारी हो चुकी थी कि बादल नख्वास्ता अब्दुल कयूम भी हाजी हिदायतुल्लाह की तजवीज़ से मुत्तफिक हो गया। दोनों को रजामंद पाकर हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, मैं एक बात की वजाहत पहले ही कर देना चाहता हूँ। टूर स्क्वायर के ब्लॉक डी में सी कैटेगरी के 2 फ्लैट खाली हैं, जबकि ब्लॉक ए में बी कैटेगरी का सिर्फ 1 फ्लैट बाकी है, जिसकी इजाफी खसूसियत ये है कि वो वेस्ट ओपन भी है। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद इसने बताया, मगर आपको पहले फैसला करना होगा कि आया आप ब्लॉक डी वाले 2 फ्लैट लेना पसंद करेंगे या ब्लॉक ए वाला बड़ा फ्लैट। जाहिर है हम 2 फ्लैट ही चाहेंगे, अब्दुल कयूम ने जल्दी से कहा। हमारी बुकिंग 2 फ्लैट की ही थी। इस सूरत में आपको कुछ इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। जी, बैक वक्त दोनों के मुंह से निकला और वो भौंचका होकर हाजी हिदायतुल्लाह का मुंह तकने लगे। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। बात दरअसल ये है कि मैं टूर स्क्वायर में सी कैटेगरी फ्लैट की कीमत इस वक्त 1,05,000 रुपये है। इसके अलावा मंजूर शुदा 1 लाख का कर्जा है, यानी कुल कीमत 2,05,000 रुपये है। कीमत ज़्यादा इसलिए भी है कि वो फ्लैट 2nd फ्लोर पर वाक़ हैं और खुशकिस्मती से इनमें से एक कॉर्नर फ्लैट है। वैसे वेस्ट ओपन तो दोनों ही हैं। मंजूर हुसैन ने पूछा, इस सूरत में हमें और कितने पैसे देना होंगे? भाई सीधा सीधा हिसाब है, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा। अल्लाह आपका भला करे। आप टूर कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट के लिए हमारे पास 67,000 रुपये जमा करा चुके हैं। टूर स्क्वायर का फ्लैट 1,05,000 रुपये का है, यानी 38,000 रुपये आपको मजीद अदा करना होंगे। दोनों को 38,000 देना होंगे? जाहिर है फ्लैट भी तो दोनों को ही चाहिए ना, हाजी हिदायतुल्लाह ने मुरब्बियाना लहजे में कहा। अब्दुल कयूम ने पुरख्याल अंदाज में ख्याल आराई की, ये तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी तो हम नहीं दे सकेंगे। वैसे आपके लिए मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, हाजी हिदायतुल्लाह ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। दोनों ने चौंक कर सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। वो राजदाराना लहजे में बोला, आप दोनों मिलकर ए ब्लॉक वाली बी कैटेगरी का फ्लैट ले लें। सिर्फ एक फ्लैट? मंजूर हुसैन के लहजे में एहतजाज की आमेजिश थी। जितना गुड़ डालेंगे इतना ही मीठा होगा ना साहब, हाजी हिदायतुल्लाह ने फलसफियाना अंदाज में कहा। अब्दुल कयूम खासा संजीदा नजर आ रहा था। इसने हाजी हिदायतुल्लाह से सवाल किया, बी कैटेगरी के इस फ्लैट की क्या कीमत है? सिर्फ 1,40,000 रुपये। और कर्जा? 1,20,000 रुपये मंजूर शुदा HBFC। अब्दुल कयूम ने कुछ सोचते हुए कहा, यानी फ्लैट की कुल मालियत 2,60,000 रुपये होगी। हाजी हिदायतुल्लाह ने अब्दुल कयूम को माइल आमादगी देखा तो बोला, आप दोनों ने मजमूई तौर पर हमें 1,34,000 रुपये अब तक अदा किए हैं, यानी सिर्फ 6,000 रुपये मजीद देना होंगे और 1,40,000 में फ्लैट आपका हो जाएगा। ये फ्लैट किस फ्लोर पर वाक़या है? इत्तफाक से ये भी 2nd फ्लोर का ही फ्लैट है, हाजी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि टूर कॉम्प्लेक्स की बनिस्बत टूर स्क्वायर के फ्लैट ज़्यादा कुशादा हैं। ये हर लिहाज से आपके लिए मौजू रहेगा। आइंदा चंद साल में शहर में बसने वाले भी नॉर्थ ही का रुख करेंगे, आगे आपकी मर्जी है। अब्दुल कयूम ने मंजूर हुसैन से कहा, भाई साहब मैं तो अपने ज़ाती घर में रह रहा हूँ, ज़्यादा मसला आपका है। आप किराए के घर की सहूलतें कब तक उठाएंगे? ऐसा करते हैं आप टूर स्क्वायर वाला फ्लैट ले लें, मेरी खैर है। मगर मैं इतनी बड़ी मालियत का फ्लैट किस तरह ले सकता हूँ? इसका भी एक मुनासिब हल मौजूद है, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा। अब्दुल कयूम की जानिब से एक एफिडेविट तैयार करवा लेते हैं, जिसमें वो टूर कॉम्प्लेक्स वाले फ्लैट की बुकिंग को आपके नाम मुंतकिल कर देंगे। इस तरह आप 2 फ्लैट के अलॉटी हो जाएंगे। बाद अज़ां आपके दोनों फ्लैटों की बुकिंग कैंसिल कर देंगे और आपको टूर स्क्वायर वाले फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा। और टूर कॉम्प्लेक्स की बुकिंग कैंसिल करने के लिए भी मुझे डिफॉल्टर साबित किया जाएगा? मंजूर हुसैन ने तंजिया लहजे में पूछा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा। अगर मैं बगैर वजह के अलॉटीज की जमा शुदा रकमें वापस करने लगा तो मेरे दफ्तर के सामने एक मेला सा लग जाएगा।
پھر شاید اس جمع غفیر سے چاند چھڑانے کے لیے مجھے کسی بینک کے پاس خود کو گروی رکھنا پڑے گا، اور اگر بعد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ عبدالقیوم نے ممکنہ خدشے کی جانب اشارہ کیا۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، میں آپ کے اطمینان کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ تمام قسم کی دستاویزات ایک ساتھ تیار کروا لیتا ہوں اور ایک ہی نشست میں تمام قانونی اور دفتری کارروائی نمٹا لیتے ہیں۔ ادھر آپ نے 1,34,000 روپے کی وصولی کے کاغذات پر دستخط کیے، ادھر میں ٹور اسکوائر والا بی کیٹیگری فلیٹ آپ کو الاٹ کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مزید 6,000 روپے ادا کرنا ہوں گے، اور اس سے پہلے عبدالقیوم صاحب اپنے فلیٹ کی بکنگ آپ کے نام ٹرانسفر کریں گے۔ ہاں ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہے، منظور حسین نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر عبدالقیوم کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی قیوم، 6,000 کا انتظام بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا، اور میں آپ کے یہ 73,000 روپے کیسے ادا کروں گا؟ اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر الجھن کے سائے لہرانے لگے تھے۔ منظور حسین کی بنسبت عبدالقیوم معاشی طور پر زیادہ خوشحال تھا۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں ہی حاجی صاحب کو 6,000 روپے ادا کر دوں گا، اور جہاں تک ان 73,000 روپے کا تعلق ہے تو وہ ہماری گھر کی بات ہے۔ آپ جتنا کرایہ سعید منزل والے گھر کا دیتے ہیں وہی ماہانہ قسط کے طور پر مجھے دیتے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ قرض بھی ختم ہو ہی جائے گا۔ خدا سب کو ایسے بہنوئی دے۔ حاجی ہدایت اللہ نے عبدالقیوم کے احسار کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پھر سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت انجام پا گیا۔ وہ دونوں جا کر ٹور اسکوائر والا بی کیٹیگری فلیٹ بھی دیکھ آئے۔ حاجی ہدایت اللہ نے 1 ماہ بعد قبضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 1 ماہ پورا ہونے کے سے پہلے ہی وہ سب کچھ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں سالہ بہنوئی اس وقت میرے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ قبضہ ملنے والی تاریخ سے چند روز پہلے کا ذکر ہے۔ منظور حسین ماں اہل و عیال نیو کراچی میں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گیا ہوا تھا۔ واپسی میں بچوں نے ضد کی کہ وہ اپنا فلیٹ دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ منظور حسین بیوی بچوں کی ضد سے مجبور ہو کر ٹور اسکوائر کے بلاک اے میں اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ پھر جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مطلوبہ فلیٹ میں ایک پٹھان فیملی آباد تھی۔ اپنی داستان غم کے آخری مرحلے پر عبدالقیوم نے بتایا، منظور حسین نے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی۔ دوسرے روز ہم دونوں حاجی بلڈرز کے دفتر میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حاجی ہدایت اللہ حج پر تشریف لے گئے ہیں۔ دفتری عملے کے ایک رکن سے معلوم ہوا کہ ان کی واپسی 1 ماہ بعد ہوگی۔ میں نے پوچھا، حاجی صاحب سے ملاقات پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دینا تھا وکیل صاحب، وہ اس مغالطے پر بہت افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ منظور حسین نے کہا، کیسا مغالطہ؟ حاجی صاحب کا خیال ہے کہ وہ مذکورہ فلیٹ کی بکنگ کے بارے میں بھول گئے تھے۔ دراصل وہ خالی فلیٹ جس کی بکنگ کینسل ہوئی تھی وہ بلاک بی میں تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! مجھے ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ فریبی آپ دونوں کو شروع ہی سے دھوکے پہ دھوکہ دیے چلا جا رہا ہے، اور آپ انتہائی سادگی سے اس کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ آپ جی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جلد ہی بلاک بی کے مذکورہ فلیٹ کا قبضہ دے دیں گے، جیسے پہلے وعدہ کیا تھا۔ ہاں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر آپ اسی طرح بے وقوف بنتے رہے تو قیامت تک ایک پائی وصول نہیں کر سکیں گے۔ عبدالقیوم نے کہا، اسی لیے تو جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ہمیں اپنی فیس بتا دیں۔ منظور حسین نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مگر اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں جناب، انہوں نے بیک وقت مجھے یقین دلایا۔ میں نے انہیں اپنی فیس بتائی۔ منظور حسین نے وہ رقم فوراً ادا کر دی۔ میں نے وکالت نامے پر ضروری اندراج کر کے منظور حسین کے دستخط کروا لیے۔ میرا موکل منظور حسین ہی تھا، کیونکہ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے وہی مدعی ہو سکتا تھا۔ اس کارروائی کے بعد میں نے کہا، حاجی ہدایت اللہ جیسے فراڈ بلڈر سے نمٹنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ میں نے آپ کی فائل کا تفصیلی معائنہ کر لیا ہے، تمام کاغذات مکمل ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارا کیس خاصا مضبوط ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم عدالت میں جانے کی زحمت سے بھی بچ ہی جائیں گے۔ ممکن ہے اسی دفتر میں مکمکا ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ منظور حسین حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ میں نے کہا، جو لوگ بیک وقت کئی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں وہ کورٹ کچہری میں جانے سے ذرا گھبراتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کا پول کھل جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کی رقمیں وہ کھائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان فراڈ لوگوں کی جان کو آ جاتے ہیں۔ ایسے دھوکے باز لوگ اس اصول پر کاروبار کرتے ہیں کہ اپنے سے کمزور کو ہڑپ کر جاؤ اور خود سے زیادہ طاقتور کے سامنے جھک جاؤ۔
फी ज़माना यही इनकी कामयाबी का राज है। मुझे यकीन है कि हाजी हिदायतुल्लाह भी आपसे सुलह सफाई की कोशिश करेगा। कोर्ट में जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। मगर अब हमने फैसला कर लिया है कि फ्लैट वगैरह के झांसे में नहीं आएंगे, अब्दुल कयूम ने कहा। हमें हमारी रकम चाहिए। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मंजूर हुसैन ने शुक्रगुजार नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, मैं 1-2 रोज में हाजी हिदायतुल्लाह को नोटिस भेज दूंगा। आप हजरात 15-20 रोज बाद मेरे पास आएं, और हाँ, इस दौरान में अगर हाजी बराह रास्त आप में से किसी से भी राब्ता करे तो इसके साथ किसी किस्म का मामला न किया जाए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा ही होगा बेग साहब, अब्दुल कयूम ने पुरयकीन लहजे में कहा। फिर वो दोनों मुझे सलाम करके वहां से रुखसत हो गए। मैं रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गया। 2 रोज बाद मैंने हाजी हिदायतुल्लाह के नाम हाजी बिल्डर्स वाक़या बंदर रोड के एड्रेस पर एक लीगल नोटिस बजरिया रजिस्ट्री भिजवा दिया। इस नोटिस का मजमून कुछ यूं था। मेरे मुवक्किल मुसम्मी मंजूर हुसैन वल्द अब्दुल गफूर रिहायशी सईद मंजिल, जो कि आपके प्रोजेक्ट टूर कॉम्प्लेक्स का साबिक अलॉटी और टूर स्क्वायर का मौजूदा अलॉटी है, ने मुझे बताया है कि आपने मुख्तलिफ मरहलों पर पे दर पे फ्रॉड करके इससे 1,40,000 रुपये हथिया लिए हैं, जिनकी तफसील कुछ यूं है। रकम की अदायगी की मरहलावार तफसील। लेकिन इसके बावजूद अभी तक आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि मुसलसल फरेबदही को वतीरा बना रखा है। आपका ये फेल सरासर गैर अखलाकी, गैर इंसानी और ख़ास तौर पर गैर कानूनी है। लिहाजा नोटिस हज़ा के ज़रिए आपको मुतनब्बे किया जाता है कि अरसा 15 यौम के अंदर अंदर मेरे मुवक्किल की रकम वापस कर दें। बसूरत दीगर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। नोटिस में कुछ और बातें भी थीं जो खालिसतन कानूनी नौयत की थीं, इसलिए यहाँ इनका जिक्र नहीं किया जा रहा। नोटिस की तरसील के 5वें रोज एक बारिश शख्स मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। इसकी उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी। वो अपनी वज़ाकता से इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और दीनदार नजर आता था। इसने सफ़ेद रंग का बेदाग शलवार कुर्ता पहन रखा था, सर पर 2 पल्ली टोपी थी, हाथ में जगमगाते दानों वाली तस्बीह और पाँव में सादा सी लेकिन कीमती चप्पल थी। वो पहली नज़र में कोई अल्लाह वाला नेक बंदा ही दिखाई देता था, मगर इस वक्त इसके चेहरे पर बरहमी के आसार पाए जाते थे। इसके हाथों में सैमसोनाइट का ब्रीफ केस था। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से इसका इस्तकबाल किया। वो निहायत ही गुस्सैल अंदाज में एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तो मैंने कहा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो आपकी मैं करने आया हूँ, वो तपते हुए नरम लहजे में गोया हुआ। आर यू मिर्जा अमजद बेग एडवोकेट? मुझे इसका तर्ज तखातुब इंतहाई नागवार गुजरा, ताहम मैंने अपनी नागवारी को जाहिर करने की बजाय जवाबन अंग्रेजी में ही जवाब दिया, यस आई एम। इसने मेज पर रखे हुए ब्रीफ केस को खोला, फिर एक सफेद लिफाफा इसमें से बरामद करके मेरे सामने फेंकते हुए पूछा, ये नोटिस आप ही ने मुझे भेजा है? मैं समझ गया वो जात शरीफ हाजी हिदायतुल्लाह के सिवा और कोई नहीं थी। मैंने लिफाफे पर सरसरी सी नजर डालने के बाद कहा, हाँ, ये नोटिस मैंने ही आपको भेजा है। वो मुझे घूरते हुए बोला, मिस्टर बेग, मैं ऐसी धमकियों को खातिर में नहीं लाता हूँ। बजा फरमाया आपने, मैंने इसकी बराफरोख्तगी से लुत्फानंदोज होते हुए कहा। ऐसी धमकियों में वो लोग आते हैं जो बुज़दिल होते हैं। आप तो माशाल्लाह खासे मजबूत और ताकतवर नजर आते हैं। वो मेरे तन से मुतासिर हुए बगैर बोला, आखिर इस नोटिस का मकसद क्या है? मकसद निहायत ही आसान अल्फाज में इसी नोटिस के अंदर बयान किया गया है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, गोया आप मुझे ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये नोटिस अदालती कार्रवाई का इब्तदाइया है। मैंने कहा, आप चाहें तो मेरे मुवक्किल के साथ तस्फिया कर लें, अदालती कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट ए नॉनसेंस यू आर, इसने चीख कर कहा। मिस्टर काउंसलर, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे किसी नामालूम मुवक्किल का बेजा मुतालबा पूरा कर दूं? मैंने जब्त का मुजाहरा करते हुए कहा, मेरा मुवक्किल ना तो कोई नामालूम शख्स है और ना ही इसका मुतालबा बेजा है। इसके पास इस मुतालबे के तमाम कानूनी सबूत मौजूद हैं। 1,40,000 रुपये आपकी तरफ निकलते हैं। आप यहाँ अदा कर दें या अदालत में जाकर, यह आपकी मर्जी पर मुनहसर है। 1,40,000 माई फुट, इसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। ये गरीब लोग जब मांगने पर आते हैं तो वो फाड़ कर मांगते हैं। मैंने इसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए कहा, माशाल्लाह हाजी साहब, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वो समझा शायद मैं इससे मुतासिर हो गया हूँ, पुरगरूर अंदाज में बोला, मेरी फारसी भी बहुत अच्छी है। मैंने चोट की, फिर तो आपको इस शेर का मफहूम भी बखूबी मालूम होगा। फिर मैंने तरन्नुम से ये शेर पढ़ा,
در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر است، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اسے بہت دور تک جانتا ہوں۔ میں نے شروع ہی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا سارا روب داب اور غصہ مجھے متاثر کرنے کے لیے تھا، اسی لیے میں نے اس کے غیر مہذب جملوں کے جواب میں شائستگی کا دامن تھامے رکھا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، غصے میں آپ اپنا نقصان کر لیں گے۔ میرے موکل کا کیس بہت مضبوط ہے، اگر یہ کیس داخل عدالت ہو گیا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ پھر میں نے ایک لمحے کے توقف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگائی۔ ابھی تک تو یہ ایک الاٹی کا معاملہ ہے، اگر ٹور کمپلیکس کے تمام الاٹیز نے آپ کو عدالت میں گھسیٹ لیا تو خود سوچیں کیا میدان حشر برپا ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں لہرائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اگلا وار کر دیا، آپ چاہیں تو میں اس معاملے کو یہیں ڈبا دیتا ہوں۔ حاجی ہدایت اللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کیس میں اس کی پوزیشن بہت کمزور تھی۔ اگر ایک مرتبہ مقدمہ عدالت میں لگ جاتا تو اس کی درگت بن جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا سارا کروفر غائب ہو چکا تھا۔ پریشانی میں وہ اپنی انگریز دانی بھی بھول بیٹھا تھا۔ اس نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں بیگ صاحب؟ میں نے کہا، سیدھی سی بات ہے، آپ اس کی رقم واپس کر دیں، وہ قانونی کارروائی سے باز آ جائے گا۔ مگر میں فوری طور پر اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا، میں نے چالاکی سے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آج کل واقعی اتنے پیسوں کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کی خاطر اپنے موکل کو کچھ دنوں کے لیے ٹالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کتنے دنوں تک رقم کا بندوبست کر لیں گے؟ وہ سمجھا میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں۔ میں نے بھی اسے خوش فہمی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پر امید لہجے میں بولا، رقم کا بندوبست کرنے میں کچھ دن تو لگیں گے ہی، مگر میں چاہتا ہوں کہ منظور حسین سے کچھ بارگیننگ بھی کی جائے۔ آپ کا خیال خاصا معقول ہے، میں نے اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا۔ میں اس سلسلے میں اپنے موکل کو ہموار کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ آپ کے خیال میں وہ جوڑ توڑ کے لیے آمادہ ہو جائے گا؟ چہ نسبت خاک رابع عالم پاک، وہ کھنسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، میں انگریزی سے تائب ہوا، آپ بھی فارسی کا باب بند کر دیں، ہم اب دوستانہ ماحول میں قومی زبان میں بات کریں گے۔ پھر اس نے ایک آنکھ دبا کر رازدارانہ لہجے میں کہا، بس یوں سمجھے کہ اب آپ میرے وکیل ہیں، میں آپ کو منظور حسین سے دگنی فیس دوں گا، آپ کی قانونی صلاحیتیں میرے مفاد کے لیے استعمال ہوں گی۔ وہ میری توقع سے بہت زیادہ ہوشیار ثابت ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فیس کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے حاجی صاحب، وہ میں اپنے موکل سے وصول کر چکا ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو مشورہ فیس تو ضرور دوں گا۔ اس نے اپنے پرس میں سے 500 روپے کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں اجازت چاہوں گا۔ میں نے وہ رقم میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے کہا، جاتے جاتے ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے جائیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، دراصل ہمیں اپنی فائلوں کو بھی مکمل رکھنا پڑتا ہے، آپ اسے رسمی سی کارروائی سمجھ لیں، اس نوٹس کا مختصر سا جواب تحریر کر دیں۔ وہ چونک کر بولا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حاجی صاحب سمجھا کریں، آپ تو جہاں دیدہ آدمی ہیں، مجھے اپنے موکل کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا، وہ اتنی ہی بات پر خوش ہو جائے گا کہ میرے نوٹس پر آپ پریشان ہو کر یہاں چلے آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ لکھوں کیا؟ آپ بھی خواہ مخواہ پریشان ہو گئے حاجی صاحب، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، جو دل چاہے لکھ دیں، یہ کوئی فوجداری مقدمہ تو ہے نہیں، محض خانہ پوری کی بات ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جو سچ ہے وہی لکھ دیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا، سانچ کو آنچ نہیں۔ وہ گرگ باراں دیدہ آہستہ آہستہ میرے جال میں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے انداز سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ آسانی سے قابو میں آنے والا شخص نہیں تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ شرافت سے میرے موکل کی رقم ادا کر دے گا۔ یہ سارا انتظام اسے اعتماد میں لے کر میں محض اس لیے کر رہا تھا کہ بوقت ضرورت اسے عدالت میں گھسیٹا جا سکے۔ وہ رفتہ رفتہ میرے نادیدہ جال میں آ رہا تھا۔ اس نے میرے مشوروں کی روشنی میں نوٹس کا جواب تحریر کر دیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا، جناب وکیل صاحب مرزا امجد بیگ، آپ کا نوٹس بنام حاجی بلڈرز بتاریخ 25 جولائی موصول ہوا۔ آپ نے اپنے موکل اور میرے الاٹی منظور حسین کے حوالے سے مجھ پر جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں وہ مبنی بر دروغ ہیں۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ منظور حسین نے مجھے فلیٹ کے سلسلے میں 1,40,000 روپے دیے ہیں، جن کے بدلے میں اسے اس کا مطلوبہ فلیٹ الاٹ کرنے کا پابند ہوں۔ یہ ایک الاٹی اور بلڈرز کا آپس کا معاملہ ہے۔ میرا الاٹی منظور حسین ایک نہایت ہی معقول شخص ہے،
جانے کس کے اکسانے پر وہ آپ کے پاس جا پہنچا۔ بہرحال میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ہاں وکیل صاحب، میں ایسے دھمکی آمیز نوٹسوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں۔ والسلام، حاجی ہدایت اللہ۔ نیچے حاجی ہدایت اللہ کے دستخط اور بریکٹ میں مالک حاجی بلڈرز کے الفاظ تھے۔ میں لگے ہاتھوں حاجی ہدایت اللہ کو نوٹری پبلک کے پاس لے گیا اور اس کے بیان پر تصدیق مہر لگوائی۔ وہ میرے اس فعل پر تھوڑا جذبز ہوا تو میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حاجی صاحب، یہ سب کچھ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے۔ آپ کا یہ تصدیق شدہ بیان سراسر آپ کی حمایت میں ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن ہو کر مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ میری توقع کے عین مطابق حاجی ہدایت نے رقم کی ادائیگی میں پس و پیش کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ ہر ملاقات پر مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں اپنے موکل کو 50,000 روپے لے کر معاملہ رفع دفع کرنے پر تیار کروں۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے 10,000 روپے بطور انعام دینے کا بھی وعدہ کیا۔ اب مزید ڈھیل دینا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے حاجی ہدایت اللہ کے علم میں لائے بغیر پوری تیاری کے ساتھ مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ عدالت نے آئندہ روز مدعا علیہ یعنی حاجی ہدایت اللہ کو عرضی دعویٰ کی نقل کے ساتھ سمن روانہ کر دیا۔ پہلی سماعت کی تاریخ 2 ہفتے بعد کی رکھی گئی تھی۔ میں نے درخواست دعویٰ میں مدعا علیہ کے دفتر کا ایڈریس دیا تھا اور سمن کی تعمیل کروانے والے بیلف کی مٹھی گرم کر کے خصوصی طور پر یہ ہدایت کر دی تھی کہ سمن کی تعمیل تقریباً شام 7 بجے کے قریب کروائی جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب دفتر میں الاٹیز کا اچھا خاصا رش ہوتا تھا۔ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ الاٹیز کی موجودگی میں حاجی ہدایت اللہ سمن وصول کرے۔ میں اس طرح اس پر نفسیاتی اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے بیلف کو تاکید کی تھی کہ وہ دفتر کے ویٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ہی باواز بلند یہ فکرہ ادا کرے، حاجی ہدایت اللہ پر کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، اس کے سمن آئے ہیں۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے منظور حسین کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ تور اسکوائر کے بلاک اے میں اس کے نام سے منسوب فلیٹ میں بسنے والی پٹھان فیملی کے سربراہ گل بادشاہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ منظور حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اسی روز سے اس کوشش میں لگ گیا تھا۔ پہلی پیشی پر جب میں عدالت پہنچا تو برآمدے میں حاجی ہدایت اللہ پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ ایک بینچ کے سرے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے مجھے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے غصہ آمیز تیز لہجے میں کہا، مسٹر بیگ، آپ تو بہت بدماش نکلے۔ چھ مانی دارد، میں نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، پھر مسکرا کر اضافہ کیا، اگر میرے مد مقابل کوئی حاجی شرافت علی ہوتا تو میں بھی شرافت کا مظاہرہ کرتا۔ بدماشوں سے نمٹنے کے لیے بدماشی کرنا ہی پڑتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ۔ حاجی شرافت علی کے ذکر پر اس نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر سنبھل کر بولا، وکیل صاحب، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو میری توقع سے بھی زیادہ مجھے کلاکار ثابت ہو رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، میں نے زومانی انداز میں کہا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا، پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، میں زیادہ سے زیادہ 80,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے موکل سے کہیں وہ مقدمے بازی سے باز آ جائے۔ اس سلسلے میں منظور حسین سے میری کئی بار بات ہو چکی ہے، میں نے بظاہر اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، میں ایک کوشش اور کر کے دیکھ لوں گا۔ ویسے میرے خیال میں یہ رقم بھی بہت کم ہے، وہ راضی نہیں ہوگا۔ میں مزید 5-10 ہزار کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے موکل کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے نقصان کا ذکر اس انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہو۔ 80-85 ہزار دینے پر بھی وہ محض اس لیے آمادہ ہو گیا تھا کہ ہم مقدمہ واپس لے لیں۔ اس مقدمے بازی کا چرچا ہوتا تو دیگر الاٹیز اس کا جینا حرام کر دیتے۔ پتہ نہیں اس شخص نے کس کس معصوم آدمی کو کیا کیا فریب دے رکھا تھا۔ اتنے دیر میں ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ ہم عدالت کے کمرے میں پہنچے تو تھوڑی ہی دیر میں حاجی ہدایت اللہ کا وکیل بھی آ گیا۔ جب اس کے وکیل نے عدالت میں جواب دعویٰ دائر کر دیا تو میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، وکیل صاحب، آپ کا موکل مصالحت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ جلد از جلد اس کیس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ چند روز بعد کی کوئی تاریخ لے لیں۔ وکیل صفائی نے سوالیہ نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے میری بات کی تقلید میں کہا، بیگ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہم سمجھوتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، عدالتی بکھیڑوں سے جلدی جان چھڑوا لیں۔ وکیل صفائی نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ لے لی۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی محض تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ حاجی ہدایت اللہ کے وکیل نے جواب دعویٰ میں کم و بیش وہی باتیں دہرائی تھیں جو حاجی ہدایت اللہ میرے نوٹس کے جواب میں لکھ کر مجھے دے چکا تھا۔ کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا تو میں نے حاجی ہدایت اللہ کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ وہ اس طلبی پر پریشان ہو گیا۔
نہ تو اسے اس بات کی توقع تھی اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے امداد طلب نظروں سے وکیل صفائی کی جانب دیکھا، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد حاجی ہدایت اللہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بلا کم و کاست جواب دعویٰ کو اپنے بیان کی صورت میں دہرا دیا۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، حاجی ہدایت اللہ صاحب، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، وہ حلق کی گہرائی سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ حاجی بلڈرز کے مالک ہیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، حاجی صاحب، اس شہر میں آپ کے کتنے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے؟ 2 پروجیکٹس پر، اس نے بتایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تور سکوائر تو تیار ہو چکا ہے اور تور کمپلیکس بھی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ حاجی صاحب، آپ حاجی بلڈرز کے اکیلے مالک ہیں یا کوئی دوسرا شخص یا اشخاص بھی آپ کے پارٹنرز ہیں؟ وکیل صفائی نے فوراً حق کے فیس ادا کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس قسم کے بے سروپا سوالات سے وکیل استغاثہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، ابھی تو سلسلہ سوالات کا آغاز ہوا ہے، جلد ہی سر اور پاؤں بھی نظر آنے لگیں گے۔ پھر میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے استدعا کی، یور آنر، وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں مداخلت سے باز رکھا جائے۔ جج نے وکیل مخالف کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ حاجی صاحب، میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے تذبذب کے بعد جواب دیا، میں اکیلا ہی حاجی بلڈرز کا مالک ہوں۔ حاجی صاحب، کیا یہ غلط ہے کہ سال بھر پہلے حاجی بلڈرز میں کوئی حاجی شرافت علی صاحب بھی آپ کے شراکت دار ہوا کرتے تھے؟ یہ ماضی کا قصہ ہے، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ میں نے سنا ہے آپ دونوں حاجی صاحبان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اور حاجی شرافت علی نے آپ کو عدالت میں کھینچ لیا تھا۔ سنی سنائی باتوں پر ایمان لانا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، حاجی ہدایت اللہ نے مبلغانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ مذکورہ مقدمے کی سماعت کس عدالت میں ہوئی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اگر ماضی میں میرے موکل کا اپنے کسی شراکت دار سے مقدمے بازی کا معاملہ رہا ہے تو اس سے موجودہ کیس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے مائی ڈیئر کونسلر، وہ تیز آواز میں بولا۔ آپ گڑے مردے اکھاڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مردوں کو اکھڑ تو جانے دو میرے بھائی، میں نے خفیف مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، سب کچھ خود ہی ثابت ہو جائے گا۔ آرڈر پلیز، جج نے ہمیں آپس میں الجھنے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ جرات جاری رکھیں۔ میں نے پوچھا، حاجی صاحب، ابھی آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ماضی کا قصہ ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی حاجی شرافت علی آپ کے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں۔ تو پھر حاجی صاحب، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک کاروباری آدمی کی حیثیت سے آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جب کسی سے پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو مذکورہ کاروبار پارٹنرشپ بزنس کہلاتا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے اضافہ کیا، بھلا آپ جیسے انگلش ایکسپرٹ کو میں کیا بتا سکتا ہوں؟ خیر، جب کسی پارٹنرشپ بزنس کا آغاز کیا جاتا ہے یا پارٹنرشپ بزنس کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ لیگل ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے حاجی شرافت علی کے ساتھ شراکت داری کرتے وقت یا اس سے علیحدگی اختیار کرتے وقت ایسی قانونی دستاویزات تیار کی تھیں؟ حاجی ہدایت اللہ نے عجیب سا جواب دیا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی زبان پر یقین کرنا چاہیے، ہم اللہ والے بندے ہیں، اس کاغذی کارروائی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جس اللہ کے بندے ہیں، اس کی نازل کردہ کتاب مبارک میں یہ بھی ہے کہ جب بھی آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھا۔ میں نے جرات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ بلڈر ہیں، درجنوں بلکہ سینکڑوں فلیٹ تعمیر کرواتے ہیں اور قسطوں پر انہیں بیچتے ہیں۔ یہ شیطان کی آنت کے مانند اتنا طویل اور پیچیدہ حساب کتاب ہے کہ قدم قدم پر چھوٹی سے چھوٹی رقم کا بھی کاغذی ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کاغذی کارروائی کی آپ جیسے روشن ضمیر شخص کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے حیرت ہے۔ وکیل صفائی فوراً اس کی مدد کو دوڑا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی، وکیل استغاثہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ حد کا تعین بھی آپ ہی کر دیں میرے فاضل دوست، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے بولا، یور آنر، وکیل مخالف غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے موصوف کسی مقامی ڈائجسٹ میں کہانیاں بھی لکھتے ہیں، مگر یہ عدالت کا کمرہ ہے، یہاں ایسی افسانہ ترازیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
عدالت کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. وہ تو اپنے زور بازو اور الفاظ کی جادوگری میں اپنے موکل کو بھی بھول گئے ہیں. او آئی سی، میں نے چہرے پر مصنوعی حیرت سے جاتے ہوئے کہا. شکریہ میرے فاضل دوست. ڈیئر ڈیفینس کونسلر، میں تو واقعی اپنے موکل کو بھول بیٹھا تھا. بہت شکریہ. جج نے مجھ سے کہا. وکیل صاحب، آپ استغاثہ سے متعلق سوال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. سرٹنلی یور آنر، میں نے سر جھکا کر کہا. پھر کٹہرے میں کھڑے حاجی ہدایت اللہ سے پوچھا، حاجی صاحب میں آپ کو الحاج کہہ لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. اس نے دراز داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. اللہ کے فضل سے ہر سال طواف بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں نے عدالت کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ممکنہ بلند آواز میں کہا. پھر حاجی ہدایت اللہ سے سوال کیا. الحاج صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے موکل مسمی منظور حسین کی طرف سے آپ کو ایک رجسٹرڈ نوٹس بھیجا تھا. اس نے اسبات میں سر ہلایا. میں نے کہا، اور آپ نے اس نوٹس کا جواب بھی دیا تھا؟ جی ہاں، وہ تحریر آپ کے دفتر میں ہی لکھی گئی تھی. بعد میں ہم دونوں نے جا کر نوٹری پبلک سے تصدیق مہر بھی لگوا لی تھی. شکریہ الحاج ہدایت اللہ صاحب، میں نے کہا. پھر اپنی فائل میں سے مذکورہ نوٹس اور اس کے جواب کی نقول نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے استدعا کی. جناب عالی، میں یہ نوٹس اور اس کا جواب شامل مثل کروانا چاہتا ہوں. جج متردد ہوا. بیگ صاحب، آپ نے یہ چیزیں عرضی دعویٰ کے ساتھ دائر کیوں نہیں کی؟ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یور آنر، میں اس کی وضاحت دوران جرا کر دوں گا. میں نے کہا، فی الحال میری لرنڈ کورٹ سے اتنی درخواست ہے کہ اس نوٹس کے حوالے سے میں مدعا علیہ سے چند ضروری سوالات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں. جج نے وہ نوٹس اور اس کا جواب عرضی دعویٰ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے مجھے سوالات کی اجازت دے دی. اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا. ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو حاجی ہدایت اللہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. آمدم برسر مطلب؟ میں نے روکھے پھیکے انداز میں کہا. وہ جوشیلے لہجے میں بولا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے موکل سے معاملہ سیٹل کروا دیں گے، لیکن آپ نے مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی اور مقدمہ عدالت میں بھی پیش کر دیا. اس کا موقع آپ نے خود فراہم کیا ہے جناب، میں نے تلخ لہجے میں کہا. آپ میرے موکل کے واجبات ادا کر دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی. وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، میں 1,00,000 تک دینے کو تیار ہوں، آپ کیس ختم کر دیں. اب یہ کیس اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا حاجی صاحب. اگر مدعی اور مدعا علیہ آپس میں راضی نامہ کر لیں تو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، مگر اس کے لیے آپ کو میرے موکل کو پورے 1,40,000 روپے دینا ہوں گے. اس سے 1 پیسہ کم پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو یہاں تک تلا بیٹھا ہے کہ عدالت کا خرچہ اور وکیل کی فیس بھی وہ آپ سے ہی نکلوائے گا. یو آر اے اسمارٹ گائے مسٹر امجد، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا. مجھے یقین ہے کہ اسے یہ پٹی بھی آپ ہی نے پڑھائی ہوگی. آف کورس، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا. میرا کام اپنے موکل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے. اگر میں نے ایسا کیا ہے تو یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے. میں آپ کو اپنا وکیل کرنا چاہتا ہوں. اس کیس میں تو یہ ممکن نہیں ہے حاجی صاحب، میں نے کہا. ہاں، آئندہ کبھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر اپنی اولین شرط کے ساتھ. اس نے وضاحت طلب نظروں سے مجھے دیکھا. میں نے بتایا، جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میری خدمات حاصل کرنے والا حق پر ہے، میں اس کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہوتا. یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ صرف آسان اور حلوہ قسم کے کیس ہی ہاتھ میں ڈالتے ہیں، جہاں آپ کو اپنی کامیابی کے روشن امکانات نظر آ رہے ہوں تاکہ آپ کا ریکارڈ بے داغ رہے. میں نے کہا، اپنا اپنا دماغ ہے، جو چیز چاہے سوچتے پھرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر میں نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور اپنے موکل کے ساتھ آگے بڑھ گیا. اگلی پیشی 10 روز بعد تھی. اس دوران میں منظور حسین نے 2 بار میرے دفتر کے چکر لگائے تھے اور گل بادشاہ کے بارے میں نہایت ہی مفید معلومات مہیا کی تھی، جن کا ذکر سر دست مناسب نہیں ہے. عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ خود بخود آگاہ ہو جائیں گے. آئندہ 2-3 پیشیوں میں کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں. منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور ملزموں کے کٹہرے میں الحاج ہدایت اللہ کھڑا تھا. پچھلی پیشی پر استغاثہ کے گواہ مسمی عبدالقیوم اور مدعی منظور حسین کے بیانات بھی ہو گئے تھے اور وکیل صفائی نے حسب توفیق ان پر جرا بھی کی تھی. وکیل صفائی کے سوالات کے جواب میں انہوں نے اپنی اپنی باری پر نہایت ہی نپے تلے الفاظ میں مناسب اور موزون جوابات دے دیے تھے. اس کیس کی عدالت میں لگے ہوئے اب کوئی 8 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے کٹہرے کے نزدیک گیا اور حاجی ہدایت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا،
हाजी साहब, आज से तकरीबन 3.5-4 साल कबल मेरे मोक्कल ने आपके एक प्रोजेक्ट टूर कॉम्प्लेक्स में एक सी कैटेगरी फ्लैट बुक करवाया था। इसके साथ ही मेरे मोक्कल के बहनोई और इस मुकदमे के अकलौते गवाह अब्दुल कयूम ने भी मुस्कुरा टाइप का एक फ्लैट बुक करवाया था। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? इसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैं कोई जवाब देने से पहले ये जानना चाहूँगा कि आप मंजूर हुसैन के वकील हैं या अब्दुल कयूम के? मंजूर हुसैन का। तो फिर आप अपने मोक्कल की ही बात करें। मैंने कहा, बजा फरमाते हैं आप, मुझे अपने मोक्कल ही के हवाले से सवालात करना चाहिए। गोया आप तस्लीम करते हैं कि मेरे मोक्कल ने आपके प्रोजेक्ट में मज़कूरा अरसा कबल फ्लैट बुक करवाया था। दनीचे शक, शुक्रिया, मैंने कहा। फिर अपनी फाइल में से मंजूर हुसैन और हाजी बिल्डर्स के दरमियान टूर कॉम्प्लेक्स के फ्लैट की बुकिंग के सिलसिले में तैयार किया जाने वाला एग्रीमेंट निकाल लिया। इस एग्रीमेंट की एक फोटोकॉपी मैंने जज की तरफ भी बढ़ा दी और कहा, योर ऑनर, इस एग्रीमेंट की पुष्ट पर कवायद और ज़वाबित की तफसील दर्ज है। मुअज़्ज़ज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इन नकात का जायजा लिया जाए। जज चंद लम्हों तक एग्रीमेंट को उलट पलट कर देखता रहा, फिर सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने एग्रीमेंट के पहले असूल को बावाज़े बुलंद पढ़ते हुए हाजी हिदायतुल्लाह से सवाल किया, हाजी साहब, आपकी कंपनी के तबाशुदा असूल नंबर 1 के तहत अगर कोई अलॉटी मुतवातिर 2 माह तक माहाना किस्त अदा ना कर सके तो कवायद और ज़वाबित की रोशनी में वो डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। इसके बाद आपको इख्तियार हासिल होगा कि आप इसकी बुकिंग कैंसिल करके मज़कूरा फ्लैट किसी भी XYZ शख्स को अलॉट कर दें। मेरा आपसे ये सवाल है कि आया कभी मेरे मोक्कल से ये कोताही सरजद हुई? इसने जवाब देने में तामुल किया। मैंने फौरन कहा, वाज़ेह रहे कि अदालत के कमरे में आपके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा। फिर मैंने अपनी फाइलों को थपथपाते हुए इजाफा किया। इनके अंदर तमाम रिकॉर्ड मौजूद है जो बवक्त ज़रूरत मुअज़्ज़ज़ अदालत की खिदमत में पेश किया जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद इसने जवाब दिया, आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैंने अगला सवाल किया, हाजी साहब, आपके असूल नंबर 2 में ये बात दर्ज है कि अगर कोई अलॉटी शशमाही किस्त 1 माह के अंदर अदा नहीं करेगा तो इस सूरत में वो डिफ़ॉल्टर तस्वर किया जाएगा। मेरे मोक्कल ने शशमाही वाली कोई भारी किस्त मिस की थी? इसने मुख्तसरन जवाब पर इख्तफा किया, नहीं। मैंने देखा जज बड़ी दिलचस्पी से हमारे सवाल जवाब सुन रहा था, साथ ही साथ वो एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी का भी जायज़ा ले रहा था। ये सूरत हाल हमारे हक में जाती थी। हाजी साहब, मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए पूछा, आपके एग्रीमेंट का असूल नंबर 3 बुकिंग के इस पहलू पर रोशनी डालता है कि तामीराती मराहिल के मुख्तलिफ हालतों में आप अलॉटी से जो 3 बड़ी बड़ी किस्तें वसूल करते हैं, अगर इनमें से कोई एक पेमेंट भी 2 माह के अरसे के अंदर अंदर आपके दफ्तर में जमा ना कराई जा सके तो आपको ये हक हासिल हो जाएगा कि आप अलॉटी की बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। क्या मेरे मोक्कल ने वो तीनों मतलूबा किस्तें अदा कर दी थी? 2 किस्तें मुकर्रर वक्त के अंदर अदा कर दी थी, तीसरी का मौका ही नहीं आ सका। यानी अज़रुए एग्रीमेंट मेरा मोक्कल आपके कवायद ज़वाबित पर पूरा उतरता है। आप इसे किसी तरह भी डिफ़ॉल्टर करार नहीं दे सकते। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हाजी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया। हेयर इज़ द पॉइंट योर ऑनर, मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, मुल्जिम के आखिरी जवाब को मनोवन अदालत के रिकॉर्ड पर लाया जाए। इसके बाद मैं गर्दन झुकाकर खामोशी से अपनी फाइलों में कुछ तलाश करने लगा। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद हर शख्स जज साहब समेत मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे मैं कोई मदारी हूँ और अचानक अपने थैले में से कोई इंतहाई खतरनाक सांप बरामद करने वाला हूँ। मैंने अपनी फाइल में से मतलूबा कागज निकालकर जज की जानिब बढ़ा दिया, फिर खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, जनाब आली, ये दस्तावेज जाहिर करती है कि मेरे मोक्कल को हाजी बिल्डर्स ने डिफ़ॉल्टर करार दे दिया था। यानी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अब मेरे मोक्कल की अदा की हुई रकम इसे तामीराती मंसूबे की तकमील के बाद वापस की जाती, जो 1,34,000 रुपये सिक्का पाकिस्तान राइजुल वक्त बनती है, जबकि मेरे मोक्कल ने मुख्तलिफ छोटी बड़ी किस्तों की सूरत में मुल्जिम की तामीराती कंपनी हाजी बिल्डर्स को सिर्फ 67,000 रुपये अदा किए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं बेग साहब? जज ने चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा। अपनी बात की वजाहत करें, मैंने खंखार कर गला साफ करते हुए कहा। योर ऑनर, मेरे मोक्कल ने वाकई मुल्जिम को 67,000 रुपये अदा किए थे। फिर वो 1,34,000 रुपये का क्या किस्सा है? ये रकम दुगनी कैसे हो गई? हाजी साहब की मेहरबानी से, मैंने कटहरे में खड़े हाजी हिदायतुल्लाह की तरफ इशारा करते हुए कहा। जनाब आली, मुल्जिम के मशवरे पर मेरे मोक्कल का बहनोई अब्दुल कयूम, जो इस केस का मुअज़्ज़िज़ गवाह भी है, इसने अपना फ्लैट मेरे मोक्कल के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। इस तरह मेरा मोक्कल 2 फ्लैटों का अलॉटी बन गया।
67 और 67,000 रुपए मिलकर 1,34,000 रुपए बन गए। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी फाइल में से एफिडेविट की नकल निकालकर जज की जानिब बढ़ा दी। फिर कहा, योर ऑनर, मुअज़्ज़ज़ अदालत मुलाहिज़ा कर सकती है कि किस तरह मेरा मौक्किल एक फ्लैट की किस्तें अदा करके 2 फ्लैटों का अलॉटी बन गया। जज ने कागजात का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मुझसे सवाल किया, बेग साहब, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मुलजिम ने आपके मौक्किल और गवाह अब्दुल कयूम को ऐसा करने पर क्यों आमादा किया? ये क्या भेद है? इसका मुनासिब जवाब तो हाजी साहब ही दे सकते हैं जनाब आली। जज ने रुए सुखन हाजी हिदायतुल्लाह की जानिब मोड़ते हुए इस बारे में इस्तफसार किया तो वो अचानक फट पड़ा। इसने जज की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त इसका लहजा जज्बात से मगलूब था और आंखों से गुस्से की चिंगारियां छूट रही थीं। जनाब आली, लोग सच कहते हैं कि आजकल के दौर में किसी के साथ नेकी नहीं करना चाहिए, मगर मेरे दिल में अल्लाह ने जो दर्द रख दिया है वो मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने देता। मैं किसी को दुखी और परेशान नहीं देख सकता। अगर टूर कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम रुक गया था तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। एक तो हाजी शराफत अली की कारोबार से अलहदगी ने मुझे माली तौर पर बहुत कमजोर कर दिया था, ऊपर से हाउस बिल्डिंग वाले भी कर्जा देने में ताखीरी हरबे आजमा रहे थे। इस किस्म की संगीन सूरत हाल में ये दोनों एहसान फरामोश। इसने बारी बारी अदालत में मौजूद मंजूर हुसैन और अब्दुल कयूम की तरफ इशारा करते हुए अपना बयान जारी रखा। जी, ये दोनों तोता चशम मेरे पास गिड़गिड़ाने चले आए और रो रो कर मिन्नतें करने लगे कि उन्होंने कर्ज उधार उठाकर बुकिंग और फ्लैट की भारी किस्तें अदा की हैं। मैं इन पर यह एहसान कर दूं कि या तो इनकी दी हुई रकम वापस कर दूं या फिर कोई दूसरा हल निकालूं। मेरा खुदा बेहतर जानता है, अगर इस वक्त मेरे हाथ में पैसा होता तो मैं इनकी ज़रूरत पूरी कर देता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने इन्हें तजवीज़ दी कि इनमें से कोई एक दूसरे के नाम अपनी बुकिंग मुंतकिल कर दे। इस तरह इस रकम के बदले में मैं इन्हें अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बड़ा फ्लैट दे दूंगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया, फिर दोनों की रजामंदी से मंजूर हुसैन 2 फ्लैटों का अलॉटी बन गया। बाद अज़ां इसकी बुकिंग कैंसिल करके मैंने इसे टूर स्क्वायर में इतनी हिमालियत का B कैटेगरी का एक फ्लैट दे दिया। इस मद में इसने मुझे 6,000 मजीद भी दिए थे, क्योंकि टूर स्क्वायर का फ्लैट 1,40,000 रुपए की मालियत का था। बखुदा मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। इसका तवील जज्बात अंगेज बयान खत्म हुआ तो मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, हाजी साहब, अगर आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था तो आपको डिफॉल्टर बुकिंग कैंसिल, बुकिंग मुंतकिल और टूर स्क्वायर में मुतबादल फ्लैट जैसे ड्रामे रचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सीधे सीधे इनकी अदाशुदा रकम वापस करके ये किस्सा ख़त्म कर सकते थे। वकील सफाई को जैसे होश आ गया। इसने अपनी फीस हलाल करने की गर्ज से कहा, जनाब आली, मुझे एतराज़ है। मेरा मुवक्किल मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये बात वजाहत के साथ बता चुका है कि इस वक्त इसकी माली हालत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। वकील इस्तगासा बार बार एक सवाल दोहरा कर मेरे मुवक्किल को हरासा कर रहे हैं। इन्हें इस हरकत से बाज रखा जाए। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जिन लोगों की माली हालत पतली होती है और खसूसन वो लोग जो हजारों अल्लाह के बंदों के मकरूज हों, इन पर हज फर्ज नहीं होता, मगर मुल्जिम तो हर साल बाकायदगी से हज बैतुल्लाह के लिए बड़े एहतमाम के साथ तशरीफ ले जाते हैं। चंद माह बाद इनकी सवारी फिर रवाना होने वाली है। योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल की ज़ातियात पर हमला करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने तेज आवाज में कहा, मेरा मुवक्किल अगर हर साल हज पर जाता है तो वकील इस्तगासा को क्या तकलीफ है? मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मुझे ये तकलीफ है कि मेरे मुवक्किल को तकलीफ है। मुवक्किल किसी वकील के लिए वही हैसियत रखता है जो एक बच्चा अपनी माँ के लिए। जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ पहुँचते हुए नहीं देख सकती, हर वक्त इसका ख्याल रखती है, इसी तरह एक अच्छे वकील का भी फर्ज बनता है कि वो अपने मुवक्किल के फायदे और नुकसान पर गहरी नजर रखे। मुझे फख्र है कि मैं एक अच्छा वकील हूँ। हर वकील को खुद पर फख्र होता है। जज ने हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा, आप आपस में बहस और तकरार से परहेज करें। फिर मुझे तंबीह करते हुए कहा, बेग साहब, आप टू दी पॉइंट बात करें। मैंने हाजी हिदायतुल्लाह को मुखातिब करते हुए सवाल किया, हाजी साहब, आपने अभी मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया है कि आप 1,40,000 रुपए में मेरे मुवक्किल को टूर स्क्वायर में कोई B कैटेगरी फ्लैट अलाट करने का इरादा रखते थे। मेरे नोटिस के जवाब में भी आपने इस रकम की तस्दीक की है और ख़ुद को पाबंद जाहिर किया है कि आप मतलूबा फ्लैट मेरे मुवक्किल को देने के लिए पाबंद हैं। और इन कागजात, मैंने फाइल में से चंद कागजात निकाल कर उलट पुलट करते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। इन कागजात से भी जाहिर होता है कि आपने मेरे मुवक्किल को टूर स्क्वायर के ब्लॉक A में कोई फ्लैट अलॉट किया था, जिसका कब्जा 1 माह बाद देने का वादा किया था। आप इस बात की भी तस्दीक करते हैं? ये एक मुसल्लमा हकीकत है, मैं इससे किस तरह इनकार कर सकता हूँ?
تھینک یو حاجی صاحب، میں نے کہا، پھر وہ کاغذات جج کی طرف بڑھا دیے۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ ان کاغذات کا بغور جائزہ لے۔ جج نے میری درخواست کے بموجب ان کاغذات کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب عالی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اپنا مقصد واضح کیا کہ حاجی ہدایت اللہ کے وعدے کے مطابق ابھی قبضے کی تکمیل میں چند روز باقی تھے کہ میرا موکل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مذکورہ فلیٹ کے معائنے کے لیے گیا اور وہاں اس نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ میں نے رک کر ڈرامائی انداز میں حاضرین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، سب کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ جج کی آواز نے عدالت کے کمرے میں چھائے ہوئے سناٹے کو توڑا۔ وکیل صاحب اس عجیب تماشے کی وضاحت کریں۔ میں نے کہا، جناب عالی، میرے موکل کو بلاک اے کا جو فلیٹ الاٹ کیا گیا تھا وہاں پہلے سے ایک پختون فیملی آباد تھی۔ گھر کے سربراہ گل بادشاہ کا دعویٰ ہے کہ وہ فلیٹ انہوں نے قسطوں پر بک کروایا تھا اور حال ہی میں اس کا قبضہ حاصل کیا ہے۔ جج نے ناگوار نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کو گھورا۔ آپ کو شرم نہ آئی اتنا بڑا فراڈ کرتے ہوئے؟ وہ جلدی سے بولا، جناب عالی، یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ اس کا انداز گھگھیانے والا تھا۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ بات یہ ہے جناب، وہ لرزیدہ آواز میں کہنے لگا، ان دنوں میں حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس لیے یہ غلط فہمی ہو گئی۔ دراصل تور اسکوائر کے بلاک بی میں ایک فلیٹ خالی تھا جو میں منظور حسین کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جلدی میں بلاک اے کے فلیٹ کے کاغذات بنوا بیٹھا جو پہلے ہی گل بادشاہ نے بک کروا رکھا تھا۔ یہ جھوٹ ہے یور آنر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میرا موکل اور اس کا بہنوئی عبدالقیوم کاغذات کی تیاری سے قبل 2-3 مرتبہ مذکورہ فلیٹ کا جائزہ لے آئے تھے اور ان کو فلیٹ دکھانے ملزم بنفس نفیس ان کے ساتھ گیا تھا۔ پھر کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا کیا سوال؟ حاجی ہدایت اللہ نے رونی صورت بنا کر جج کی طرف دیکھا۔ جج نے سخت لہجے میں پوچھا، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ حاجی ہدایت اللہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بولے تو کیا بولے۔ وہ کبھی امداد طلب نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھتا تھا اور کبھی غصیلی نگاہوں سے مجھے۔ وکیل صفائی نے اس کی حمایت میں آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، یور آنر، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے بھول چوک ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اگر میرے موکل کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو میرے فاضل دوست کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ کیا زندگی میں کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور کہنے لگا، جناب عالی، کٹہرے میں کھڑا ملزم پکا دھوکے باز اور فراڈیا ہے۔ اس کی نیت میں شروع ہی سے فطور تھا۔ اگر وہ میرے موکل اور اس کے بہنوئی سے واقعہ مخلص تھا اور دلی طور پر ان کے کام آنا چاہتا تھا تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی کہ ان سے حاصل کی ہوئی رقم انہیں واپس کر دیتا۔ یہ بات کوئی بھی ذہن قبول نہیں کرے گا کہ وہ مطلوبہ رقم کا انتظام کرنے سے قاصر تھا۔ جس شخص کے شہر میں 2 رہائشی پروجیکٹ تیزی سے تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہوں، اس کی ساتھ تو بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ وہ چٹکی بجاتے میں 1,00,000-2 لاکھ کا بندوبست کر سکتا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ ملزم ایسا چاہتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، وہ شخص 1-2 کے نہیں بلکہ سینکڑے لوگوں کے پیسے دبائے بیٹھا ہے۔ اس نے میرے موکل کو ڈیفالٹر ظاہر کرنے کے لیے ایک نادیدہ جال بچھایا، حالانکہ وہ کسی بھی مرحلے پر ڈیفالٹر نہیں تھا۔ ملزم نے ایک طویل چکر چلا کر اسے اپنی لچھے دار باتوں میں بے وقوف بنایا۔ میرا سادہ دل موکل بے خبری میں اس فریبی کی گرفت میں آتا چلا گیا۔ پھر اس نے میرے بے وقوف موکل کو ایک ایسا فلیٹ الاٹ کر دیا جو پہلے ہی سے کسی گل بادشاہ نامی شخص نے بک کروا رکھا تھا۔ یہ تو اس دھوکے باز کا وہ طریقہ واردات ہے جو اس نے میرے موکل پر آزمایا تھا۔ باقی لوگوں کو اس نے کیا کیا چکر دے رکھے ہوں گے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حاجی ہدایت اللہ ساری چوکڑی بھول چکا تھا، حتیٰ کہ فارسی اور انگریزی کو بھی بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب تمام حالات معزز عدالت کے علم میں آ چکے ہیں۔ صورتحال روز و روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ ملزم نے میرے نوٹس کے جواب میں اور پھر معزز عدالت کے سامنے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ میرے موکل کا 1,40,000 روپے کا مقروض ہے۔ اس نے میرے موکل سے جو بھی وعدہ کیا اسے پورا نہ کیا، حتیٰ کہ آخری مرحلے پر اسے ایک ایسا فلیٹ الاٹ کر دیا جو قسطوں پر پہلے ہی گل بادشاہ نے بک کروا رکھا تھا۔ میں نے دلائل کو اختتامی مرحلے کی طرف لاتے ہوئے کہا، یور آنر، گل بادشاہ نامی شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے مذکورہ فلیٹ 2 سال قبل بک کروایا تھا اور تمام قسطیں ادا کرنے کے بعد اس نے قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ میری فاضل عدالت سے اتنی سی درخواست ہے کہ وہ ملزم حاجی ہدایت اللہ سے معلوم کرے کہ اس نے گل بادشاہ کا فلیٹ میرے موکل کو کیوں اور کس مقصد کے تحت الاٹ کیا تھا۔ جج نے یہی سوال حاجی ہدایت اللہ سے کیا۔
اس نے میری گرفت سے نکلنے کے لیے آخری بار پروں کو پھڑپھڑایا۔ رکت آمیز لہجے میں بولا، جناب علی، دراصل یہ سب کچھ ہنگامی حالات کے تحت ہوا تھا۔ جج نے پوچھا، ہنگامی حالات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جناب علی، ٹور اسکوائر کے بلاک اے کا وہ فلیٹ میں در حقیقت منظور حسین کو ہی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں تمام ضروری کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے، مگر عین موقع پر گڑبڑ ہو گئی اور ہنگامی حالات میں مجھے وہ فلیٹ گل بادشاہ کو دینا پڑا۔ میں نے اور جج نے بیک وقت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جج نے پوچھا، گویا وہ فلیٹ گل بادشاہ نے قسطوں پر بک نہیں کروایا تھا؟ نہیں جناب، کبھی بھی نہیں۔ اور وہ ہنگامی حالات کیا تھے؟ جج نے پوچھا۔ مجھے ایک نہایت ہی طاقتور سیاسی شخصیت کی طرف سے دھمکی ملی تھی کہ اگر میں نے وہ فلیٹ گل بادشاہ کے نام الاٹ نہ کیا تو میرے بیوی بچوں کی لاشیں بھی شناخت کے قابل نہیں رہیں گی۔ میں اس سیاسی شخصیت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ درجنوں غنڈے اور خطرناک بدماش اس کی آنکھوں کے ایک اشارے پر لاشیں گرانے کو تیار رہتے ہیں۔ اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی جناب؟ مجھے اپنے بیوی بچوں سے بہت محبت ہے۔ میں نے فوراً اس سیاسی شخصیت کی بات مان لی۔ میں نے سوچا تھا بعد میں منظور حسین کو کسی مناسب موقع پر سمجھا دوں گا۔ واو، بہت خوب، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ آپ حاجی صاحب فکشن رائٹر کے طور پر بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ شعبہ آپ ہی کو مبارک ہو، حاجی ہدایت اللہ بولا۔ میں نے کہا، حاجی صاحب یہ مت سمجھیں کہ عدالت آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا یقین کر لے گی۔ آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے گل بادشاہ کو گواہ کے طور پر یہاں بلایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ بہت بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا، اچانک پھٹ پڑا۔ بیگ صاحب، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ بہت ہوشیار وکیل ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے مجھے بے دست و پا کر دیا ہے، لیکن ایک بات میری بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ بعض اوقات انسان پر بہت بھاری وقت آن پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی اس پر حلال ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ پر بھی ایسی گھڑی لائے تاکہ آپ کو دوسروں کی مجبوریوں کا اندازہ ہو سکے۔ اور اب میں کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا، چاہے مجھے توہین عدالت کے جرم میں سزا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جج نے ڈانٹتے ہوئے انداز میں کہا، مسٹر حاجی ہدایت اللہ، زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں واقعی تمہیں توہین عدالت کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا۔ میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں جناب، وہ مشمسی سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا، جناب علی، ملزم کے تازہ ترین بیان کی تصدیق صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے گل بادشاہ۔ اس لیے میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وہ گل بادشاہ کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بلائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ جج نے ہدایت اللہ سے پوچھا، آپ اپنے بیان کی تصدیق کے لیے گل بادشاہ کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ بہت مشکل ہوگا یور آنر، وہ میری بات ماننے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ میں اس قسم کے لوگوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، جج نے کہا، پھر متعلقہ عدالتی عملے کو گل بادشاہ کے نام سمن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جج نے آئندہ 5 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر گل بادشاہ عدالت میں موجود تھا، مگر ملزم حاجی ہدایت اللہ غائب۔ وکیل صفائی نے بیماری کا سرٹیفکیٹ دے کر تاریخ لے لی۔ عدالت کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے مخالف وکیل سے پوچھا، کیا بیماری ہوگی آپ کے موکل کو؟ کچھ دل کا معاملہ ہے، وہ بے رخی سے بولا۔ دل کے ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے۔ خدا خیر کرے، میں نے آہ بھر کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ 6 روز بعد ہم سب پھر عدالت میں موجود تھے۔ عدالت کے کمرے میں کسی اور کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ میں اپنے موکل کے ساتھ برآمدے میں کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ حاجی ہدایت اللہ پر میری نظر پڑی۔ وہ چند روز میں خاصا جھک گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی کسی عارضے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک سے گزرنے لگا تو میں نے خاص طور پر اسے سنانے کے لیے منظور حسین سے کہا، کل میرے دفتر میں ٹور کمپلیکس کے چند الاٹیز آئے تھے، وہ بھی حاجی بلڈرز پر مقدمے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حاجی مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے گزر گیا۔ منظور حسین نے پوچھا، کیا واقعی بیگ صاحب؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے موکل کو صورتحال سے آگاہ کرتا، ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جج نے کارروائی کا آغاز کیا اور گل بادشاہ کو بیان کے لیے کٹہرے میں بلا لیا۔ پچھلی پیشی پر اسے کیس کی نوعیت کا علم ہو چکا تھا اور یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کی عدالت میں طلبی کس سلسلے میں ہوئی ہے۔ گل بادشاہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان عدالت کے روبرو دیا، اس نے حاجی ہدایت اللہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بھی ٹور کمپلیکس کا ایک درینہ الاٹی تھا۔ اس نے 2nd فلور پر ایک B کیٹیگری فلیٹ بک کروا رکھا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ پروجیکٹ کسی بھی طور پر مکمل ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے
تو وہ غصے میں تلملاتا ہوا حاجی ہدایت اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے حاجی سے کہا یا تو وہ 1 ماہ کے اندر اندر طور کمپلیکس کو مکمل کرے یا پھر اس کی رقم واپس کر دے۔ حاجی کے لیے پروجیکٹ کو اس قلیل مدت میں مکمل کرنا ممکن نہ تھا اور رقم واپس کرنے کا بھی وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں گل بادشاہ کا غصہ 2 چند ہو گیا۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا جو شیلا پٹھان خون حاجی کی بے مروتی کے باعث سیدھا دماغ پر چڑھ گیا۔ ان میں خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ حاجی نے جہاں تک کہہ دیا کہ اگر گل بادشاہ چاہے تو اس پر مقدمہ کر دے۔ گل بادشاہ نے خالص پٹھانی لہجے میں کہا ہم عدالت کے چکر میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرے گا، ہم اپنے بازو کے زور سے پیسہ وصول کرے گا۔ خوجا تم خود کو سمجھتا کیا ہے؟ حاجی کو اکثر اپنی ہیرا پھیریوں کے نتیجے میں ایسی دھمکیاں ملتی رہتی تھی۔ اس نے گل بادشاہ کی دھمکی بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دی، لیکن گل بادشاہ نے خالی خولی دھمکی نہیں دی تھی۔ اس نے جمرود سے اپنے کسی عزیز کو بلا لیا۔ وہ خاندان میں رقم وصول کرنے کا اسپیشلسٹ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک رات وہ دونوں حاجی کے گھر پہنچ گئے۔ گل بادشاہ کا مذکورہ عزیز پوری طرح مسلح تھا۔ اس کے پاس ہتھیار نہ بھی ہوتے تو وہ اپنے چہرے مورے سے خاصا ہیبت ناک دکھائی دیتا تھا۔ قصہ مختصر، حاجی پر ان کی کارروائی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے گل بادشاہ کو طور اسکوائر والے فلیٹ کا قبضہ دے کر اپنی اور اہل خانہ کی جان بچائی۔ گل بادشاہ کا بیان ختم ہوا تو میں جج سے اجازت لے کر جرا کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے گل بادشاہ کے پاس آ کر چند رسمی سے سوالات کیے۔ پھر میں نے پوچھا گل بادشاہ، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ طور اسکوائر کے بلاک اے کا مذکورہ فلیٹ آپ کا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں قانونی دستاویزات بھی عدالت میں پیش کی ہیں۔ میرے موکل کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ متنازع فلیٹ حاجی ہدایت اللہ نے اسے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا میرے موکل کا فلیٹ پر حق نہیں بنتا؟ وہ لٹھ مار لہجے میں بولا خوب وکیل صاحب، ہم کسی کا ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ کے بندے میں تپڑ ہے تو وہ اپنا پیسہ وصول کر لے یا پلیٹ ملیٹ لے لے، اگر تپڑ نہیں ہے تو برداشت کرے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا وہ آپ نے بسوں مسوں کے پیچھے لکھا ہوا نہیں دیکھا؟ تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو۔ اس کی ذہنی سطح اور سوچ کے معیار کا اندازہ ایک ہی سوال کے جواب میں ہو گیا تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا گل بادشاہ، میں تپڑ کی بات نہیں حق کی بات کر رہا ہوں۔ حق تو بنتا ہے، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، مگر اس دنیا میں حق ملتا نہیں ہے وکیل سے، چیننا پڑتا ہے جیسا آم نے چینا ہے۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا یور آنر، ملزم کے فراڈ کی کلئی کھل چکی ہے۔ اس نے معزز عدالت کے سامنے پے در پہ جھوٹ بولے ہیں اور کئی بار اپنے بیان کو بھی تبدیل کیا ہے۔ وہ ایک غاصب، ظالم اور دھوکے باز شخص ہے۔ میرے موکل کے ساتھ ایک طویل عرصے سے زیادتی بلکہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب کوئی بات بھی معزز عدالت سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ میرے موکل کو انصاف مہیا کیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے بعد میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج نے وکیل صفائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وکیل صاحب، آپ اپنے موکل کی حمایت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اب کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی کہاں ہے جناب علی، وہ بے بسی سے کندھے جھٹک کر بولا۔ جج نے اپنا روئے سخن ملزم حاجی ہدایت اللہ کی جانب موڑا اور یہی سوال اس سے بھی پوچھا۔ حاجی صاحب کے تعزیے ٹھنڈے ہو چکے تھے، وہ بس منہ میں منمنا کر رہ گئے۔ جج نے فیصلے کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی 5 روز بعد تھی۔ ہمارا کیس بہت واضح تھا، ساری بات جج کی سمجھ میں آ چکی تھی، اب بس رسمی سی عدالتی کارروائی باقی تھی۔ اگلی پیشی پر جج نے میرے موکل کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پر جج نے منظور حسین سے خصوصی طور پر پوچھا مسٹر منظور حسین، آپ اپنی رقم واپس لینا چاہیں گے یا فلیٹ کی الاٹمنٹ؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا جناب علی، میری توبہ، میری آنے والی 7 نسلوں کی توبہ، میں فلیٹ کی الاٹمنٹ سے باز آیا۔ حضور والا مجھے میری رقم دلوا دیں، خدا نے زندگی میں کبھی توفیق دی تو یکمشت ادائیگی کر کے ہی کوئی فلیٹ خریدوں گا، چاہے کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو۔ جج کرسی عدالت سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے چیمبر میں چلا گیا، پھر واپس آ کر میرے موکل کی درخواست کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو منظور حسین کے چہرے پر دنیا جہان کی خوشیاں رقصاں تھیں، جبکہ حاجی ہدایت اللہ کا چہرہ سوگوار انداز میں لٹکا ہوا تھا۔ منظور حسین کے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود بھی حاجی ہدایت اللہ نے رقم کی ادائیگی میں خاصا عرصہ لگا دیا تھا اور اس نے یہ رقم 4 قسطوں کی صورت میں ادا کی تھی۔ اس کا واسطہ دن رات قسطوں سے رہتا تھا۔ ایسے معاشرتی ناصوروں کے بارے میں سوچ کر میں اکثر کڑتا رہتا ہوں جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کی بددعاؤں کے سوا کچھ نہیں لیا۔ ایسے لوگ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، خدا ہی ان سے سمجھے۔
میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے قسط خور دھوکے بازوں کی موت بھی قسط وار واقع ہوتی ہے، وار واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔